دوسری شہوت ہے شرمگاہ کی. یہ نہایت ہی خطرناک ہے جو زنا تک لے جاتی ہے، اور یہ شرمگاہ کی شہوت انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے. حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. ایمان کے ساتھ کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی زنا میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. جس وقت وہ زنا میں مبتلا ہو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. یہ اسلام میں سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بھیانک گناہ ہے. بلکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت جن کا کوئی اسلامی تعلق نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، وہ جب تنہا ہوتے ہیں اور خواہشات نفسانیہ ان کی ابھر آتی ہیں، شہوت باہر آتی ہے، تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے. اتنا بڑا بھیانک گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دے گا جو زنا میں مبتلا ہیں. بلکہ ایک روایت یہ ملتی ہے قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے جو زنا میں مبتلا تھے اور انہیں ننگا لایا جائے گا، اور ان کی شرمگاہوں پر لوہے کے سلاخوں سے فرشتے آگ تپا کر کے داغ رہے ہوں گے. ان کی شرمگاہوں کو، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کو تپایا جا رہا ہوگا، اور اس کی بدبو اس قدر سخت ہوگی کہ پورے اہل محشر ان سے پریشان ہو چکے ہوں گے. ان کے شرمگاہوں سے بدبو بہت تیز نکلے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو بھرے محشر میں بتایا جائے گا کہ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ زنا جیسے گناہ میں مبتلا تھے. میرے عزیزو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. تم زنا تو دور کی بات ہے، اس سے قریب تک بھی مت جاؤ، قریب تک بھی مت جاؤ. قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں سے، اور اس کے بعد زبان سے. انسان یہاں سے قریب ہوتا ہے. ایک اجنبی مرد کسی کو دیکھتا ہے، عورت کو، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، پھر بات چیت کرتا ہے، یہ ڈبل شروعات ہے. اور اسی سے میرے مولا نے قرآن میں روکا ہے. تم اگر ابتدا میں ہی اگر رک گئے تو بڑے بھیانک جرم سے بچ جاؤ گے. اور زنا کرنے والے پر 15 عذاب ہیں، 15 عذاب. 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں، اور 5 قیامت کے دن. 5 جو دنیا میں دیے جائیں گے وہی سخت ہیں کہ اس کے چہرے کا نور ختم کر دیا جائے گا، اس کا رزق ہٹا دیا جائے گا، اس کی اولاد سے صالح اولاد ختم کر دی جائے گی، نسل خراب ہو جائے گی. زنا کے جو 5 عذاب ہیں دنیا میں وہی سخت ہیں. چہرہ بگڑ جائے گا، با رونق نہیں ہوگا، چہرہ بے رونق ہو جائے گا، رزق میں کٹوتی، بے برکتی آ جائے گی. ان تمام چیزوں سے مومنین اپنے آپ کو بچائے رکھیں. یہ سورہ مومنین ہے. اور اس کے بعد سورہ نور کی ہم نے تلاوت کی. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی زنا کی مذمت بیان کی. شروع کی آیتیں ہیں کہ ایک اجنبی مرد یا عورت زنا کر لیں. زنا کیا چیز ہے؟ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ملنا اور اپنا جسمانی سکون حاصل کر لینا یا شہوات نفسانیہ کو پورا کر لینا، یہی زنا ہے. تنہا ہو جانا، ایک دوسرے کو چھو لینا یا ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا، گزارنا، جمع کرنا، یہ زنا کے تمام مبادیات کے ساتھ ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. مرد اور عورت دونوں جب زنا کر لیں تو اللہ فرماتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے انہیں. اسلامی حکومت ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور سب کے سامنے مارے جائیں گے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. مولا فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں ذرا برابر بھی نرمی مت لاؤ اگر تم اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہو. اور ان کے عذاب کو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان دونوں کی سزا پر سارے مومنین کو گواہ بناؤ. سب کے سامنے یہ سزا دی جاتی ہے، لیکن یہ سزا دینا آسان بھی نہیں ہے. کوئی آ کر کے ایرا غیرہ بول دیا کہ فلاں زنا کر رہے تھے تو قاضی صاحب فوراً کوڑے مروا دیں گے یا سنسار کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پیروتے ہوئے دیکھا ہو، اور چاروں جو ہے وہ شرعی گواہ ہوں. ہاں، تب جا کر کے یہ زنا کا ثبوت ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایک بھیانک جرم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس میں آیت افک ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بعض منافقین نے الزام لگایا تھا. غزوہ بنو مستلق ایک غزوہ جس میں حضور گئے تھے، ساتھ میں ام المومنین بھی گئی تھی. حضور جب بھی جہاد پہ جاتے، غزوہ پر جاتے، تو کوئی نہ کوئی حضور کی ازواج مطہرات میں ساتھ میں آپ کے ہوا کرتی تھی. اس غزوے میں حضرت عائشہ ساتھ میں تھیں. واپسی میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف آ رہے تھے، رات کو ایک جگہ پر قیام کیا، سب لوگوں نے قیام کیا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے کوچ کرنے کا حکم ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت کوچ کر گئے.
ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو کجاوا اونٹ پر رکھا جاتا تھا، یعنی ایک پوری جھوپڑی ہوتی تھی، اسے اٹھا کر رکھا جاتا تھا، اٹھا کر کے پھر اتارا جاتا تھا زمین پر، تو وہ نیچے تھی، حضرت عائشہ اس میں بیٹھی نہیں تھی، ان کا ایک ہار کہیں چھوٹ گیا تھا، وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، صحابہ نے خالی کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور لے کر چل پڑے، ان کو ایسا لگا کہ ام المومنین اندر ہیں، چل پڑے، سفر بہت لمبا ہو گیا، صبح کا وقت تھا، حضرت عائشہ چھوٹ گئی پیچھے راستے میں، ان کا کھویا ہوا وہ جو ہار ہے اس کو تلاش رہی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ قافلے میں پیچھے ایک صحابی آیا کرتے تھے جو گرا ہوا سامان اٹھاتے ہوئے، کافی دور وہ چلتے رہتے تھے قافلے سے، اس وقت حضرت صفوان ایک صحابی ہیں، وہ پیچھے چلے آ رہے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ کو تنہا دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ، یہ کیا ہو گیا، حضور کی زوجہ ہیں اور یہ اکیلی کیسے رہ گئی؟ تو بہرحال حضرت صفوان نے پورا سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینے تک ساتھ لائے۔ مدینے جب پہنچے تو منافقین نے اتنی بات پر الزام لگانا شروع کر دیا، رسول اللہ کی زوجہ عائشہ کسی اور کے ساتھ تنہا چلی گئی تھی، معاذ اللہ۔ یہ بھیانک الزام تھا، تہمت، اس کے گناہ، یہ بھی اس کے بھی حدود آئے ہیں قرآن میں، اگر کسی مومن پر یا مومنہ پر آپ نے تہمت لگائی اور ثبوت نہیں لا سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر زندگی بھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ مردود الشہادہ کہلائے گا۔ الزام لگانے والا، تہمت لگانے والا کسی پر، یاد رکھو آسان نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی تہمت لگا دینا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے تہمت لگانا۔ یہاں ایسی بیٹھے اٹھے نہ جانے کتنے بھیانک گناہوں کی تہمت کئی لوگوں پر لگا دیتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی تھی، یہ کنٹینیو 1 مہینے تک معاملات مدینے میں چلتے رہے۔ حضرت عائشہ اپنے میکے چلی گئی تھی حضرت ابوبکر کے گھر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ میرا رب کیا فرمائے گا، وہی کیا آئے گی، لیکن یہ امتحان کی گھڑی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور پوچھتے تمہارا میرے گھر والوں کے بارے میں کیا خیال ہے، میری زوجہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو عشق والے تھے انہوں نے عشق کی بولیاں بولی۔ حضرت عمر سے بلایا، پوچھا حضور نے تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم پر مکھی کو پسند نہیں فرمایا تو آپ کی ازواج مطہرہ میں بدکار عورت کو کیسے پسند فرما سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا گھر پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کے گھر کو ہر برائی سے پاک رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی اسی طرح کی بات کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر علائش سے آپ کو پاک کیا ہے، تو آپ کے گھر پر اور آپ کی بستر پر اگر عائشہ کے اندر کوئی عیب ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہ کرتا، بلکہ عائشہ کا نکاح اللہ کی مرضی سے آپ کا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی رہیں، پھر 1 مہینے کے بعد اسی سورہ نور میں وہ آیت نازل ہو گئی، رب تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان فرماتی، اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اندازہ کرو، یہ حضرت عائشہ وہ تنہا زوجہ ہیں میرے آقا کی جن کی پاکی مولا نے بیان کر دی قرآن میں، اور قیامت تک کروڑوں مسلمان ماں عائشہ صدیقہ کی پاکی تلاوت کرتے رہیں گے۔ ہاں، حضرت عائشہ کی پاکی کی تلاوت ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، یہ آیت عفق بھی سورہ نور میں نازل ہوئی، تو چند آیتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کسی کے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جا رہے ہو تو سلام کر لو پہلے، ہاں سلام کر لو، سلام کر لو، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ آداب میرا مولا خود بیان کر رہا ہے کہ تم کسی کے گھر جاؤ تو دستک دو، اور دستک دے کر کے 1 بار 2 بار 3ری مرتبہ اگر جواب نہیں آیا تو پلٹ جاؤ، حدیث پاک میں بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ دروازہ توڑ کے اندر جاؤ گے، ہاں، اور کنٹینیو کھٹکھٹاتے کھڑے ہو جاؤ گے آدھے گھنٹے تک، یہ آداب ہے شریعت کے۔ اور پھر یہ فرمایا حدیث میں ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو سامنے بالکل دروازے کے نہ کھڑے ہو جاؤ، بلکہ تمہیں دائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر دروازہ کھلے کوئی اجنبی عورت ہو تو حافظ پھر دوسرے 10 دن کہیں اور تلاش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک بار مسجد میں پڑھا رہے ہیں اور ایک بار کہیں اور بھی پڑھا رہے ہیں اسی دن، ایٹ اے ٹائم 2 مرتبہ تراویح، تاکہ ادھر بھی ملے ادھر بھی ملے۔ لوگوں کی نماز خراب کرنا، لوگوں کی نماز کو ضائع کرنا اور اس طرح حرص رکھنا، یہ ناجائز ہے۔ میرے عزیزو، انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبانوں سے جو یہ نکلے ہیں الفاظ، یہ آج 19ویں پارے میں ہم نے کثرت سے اس کو بار بار تلاوت کیا ہے، تکرار آئی ہے ایک آیت کی،
وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں لوگوں تم سے اس بارے میں اجرت نہیں طلب کرتا، میری اجرت تو رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ سارے نبیوں نے یہی کہا، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، یہ شعیب علیہ السلام ہو، سبوں نے یہی کہا ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی، ان کی بھی یہی فرامین تھے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول سے، اے رسول آپ فرما دیں میں نے تمہیں جو دین دیا، ایمان کی دولت تمہارے قریب لایا، اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، بس اتنی سی بات ہے۔ تو انبیاء کرام کبھی اجرت نہیں طلب کرتے اور نہ ہی ان کی کوئی اجرت دے سکتا۔ اسی لیے جو علماء نائب انبیاء کہلاتے ہیں انہیں بھی اس روش پر چلنا چاہیے، اسی روش پر رہیں، قرآن کا ہو، تقریروں کا ہو، یا پھر نعت خوانی کا ہو، یہ ساری چیزیں اس طرح اجرت طے کرنا ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ دین بیچنا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ عالم جو کسی دنیا داروں کی محفل میں جاتا ہے اس لیے کہ تھوڑا دین ان کو دوں گا تو وہاں سے پیسے ملیں گے، وہاں سے پیسے ملیں گے، کسی دنیا دار کے پاس جاتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پر بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے، کہ اس نے دین کو دنیا داروں کے سامنے بیچنے کی غرض سے حاصل کیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایسا بندہ جو دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اسے کچھ دنیا مل جائے، اسے کچھ پیسے مل جائے، مال مل جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو دین کا علم سکھانا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے، خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے، کیونکہ خنزیر غلیظ جانور ہے اور اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیں تو وہ خوبصورت نہیں بنتا۔ اسی طرح دنیا دار کو جو صرف مال کی ہوس میں رہتا ہے، دین کا علم سکھانا ایسی ہی ہے، فطرت غلیظ ہے، وہ دین کو لے کر کرے گا کیا؟ بیچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی حرص سے ہمیں محفوظ رکھے، ہوس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دم تک ہمیں اس کے دین کی خدمت اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شعراء کے بعد ہم نے سورہ نمل کی بھی تلاوت کی ہے۔ ایک آیت میں تمہیں چلتے چلتے عرض کر دوں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے آج ضرورت ہے، سورہ فرقان کی شروع کی آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے کہ جن کا جرم کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جرم کیا تھا کہ جس طرح سے کچھ نوجوان جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں، اس کا تجربہ ہے، کئی علاقوں پر ہم نے دیکھا ہے، جوش میں تم بپھر کر باہر تو آ گئے لیکن کس کو مار رہے ہو، کس پر پتھر برسا رہے ہو اس کا کوئی ہوش نہیں، کس غرض سے آئے ہو یہ بھی پتہ نہیں، تمہارا مطالبہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، قیادت کو تسلیم نہیں کرنا ہے کسی کی۔ تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حالات بگڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہنگامہ آرائی ختم ہوتی ہے تو پکڑے ہو جاتے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، بعد میں وہ کہتے رہتے ہیں میں تو سامان لانے دکان پہ گیا تھا پولیس مجھے پکڑ لے گئی، کوئی کہتا ہے میں تو منگنی میں جا رہا تھا، میں تو ولیمے میں جا رہا تھا، میں تو دعوت میں جا رہا تھا، وہاں سے گزرا، دیکھنے کی غرض سے کھڑا تھا، میں پکڑا گیا۔ یہ باتیں جو آتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی آیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کچھ لوگ قیامت کے دن پکاریں گے اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ صرف دوستی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ ہاں کچھ لوگ صرف اس لیے پکڑے گئے ہوں گے کہ تمہاری سنگت بری تھی، تمہاری صحبت خراب تھی۔ ہاں تم فواہشات کرتے تو نہیں تھے لیکن فواہشات کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کی صحبت میں کھڑے ہوتے تھے۔ جوا کھیلتے نہیں تھے لیکن جواریوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور جوا دیکھ کر کے خاموش رہتے تھے۔ قیامت کے دن ان کی بھی پکڑ ہوگی اور انہیں کھینچ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے، وہ پکاریں گے میرا کیا قصور ہے، میں کیا کیا، میرا کیا جرم ہے؟ کہیں گے فلاں کے ساتھ جو تیرا گٹھ بندھن تھا، فلاں کے ساتھ جو تیری دوستی تھی۔ تب یہ پکارے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں تو بچ گیا ہوتا آج۔ لقد اضلنی عن الذکر
اسی نے مجھے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھیں، بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے میں تمہیں ثابت کر کے بتاؤں۔ حضور نے فرمایا برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کر آنا۔ کوئلے کی کان میں اگر تم سفید کپڑا پہن کر کے جاؤ گے اور آؤ گے، نہ کوئلہ اٹھاؤ نہ کوئلے کی کان میں کام کرو، لیکن تمہارے جا کر آتے ہی تمہارے سفید کپڑوں پر کالک لگ ہی جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے۔ اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے عطر کی دکان میں جا کے آنا۔ عطر لگاؤ نہ لگاؤ، لیکن دکان میں جا کے آنے کے بعد تھوڑی بہت کپڑوں میں خوشبو آ ہی جاتی ہے۔ کیسی مثالوں سے میرے آقا نے فرمایا۔ اسی طرح دنیا میں تم اگر صالحین کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں وہ جا رہے ہوں گے فرشتے تمہیں بھی وہیں پر بھیج دیں گے۔ ہاں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا، سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کرنے والا جو دھوبی تھا غوث پاک کے انتقال کے بعد بغداد کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی آتی تو اس دھوبی سے جا کر سوال کرتے ہیں، اس مسئلے کا حل آپ کو معلوم ہے؟ وہ جواب دے دیا کرتے۔ کیوں؟ میاں صحبت میں جو بیٹھتا تھا، روزانہ فقہی مسائل کو سننا، اس کی پیچیدگیوں کو سننا، سنتے سنتے صحبت کا اثر اتنا کہ وہ فقہ کی باریکیاں بھی لوگوں تک بیان کرنے لگ جائے۔ ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے، ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی جڑ معلوم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو صحبت ہی کا تو اثر ہے، پڑھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صحبت میں رہنے والے کو اثر ہو ہی جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک دن ایک خوشبودار مٹی مجھے ہاتھ میں ملی، حمام میں خوشبودار مٹی تھی، تو میں مٹی کو سونگھا اور دیکھا کہ مٹی میں خوشبو کہاں سے آئی۔ تو شیخ سعدی فرماتے میں نے پوچھا اس سے، بدو گفتہ کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دلاویز تو مستم۔ میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے، تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو رہا ہے۔ گفتہ کہ من گلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باگل نشستم۔ کہتی ہے مٹی، نہیں میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں مٹی ہی ہوں، نہ میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں، لیکن ایک زمانے تک گلاب کے پھول کے ساتھ بیٹھی رہی، گلاب کے ساتھ میں بیٹھی رہی۔ جمال ہم نشیں درمن اثر کر ورنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ فارسی کا یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں فرمایا، وہ کہتی ہے مٹی کہ میرے قریب بیٹھنے والی صحبت کا یہ اثر ہے، یہ اس گلاب کا اثر ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو میری مٹی کی حیثیت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مٹی بھی اگر پھول کے ساتھ رہے تو مٹی میں خوشبو آ جائے۔ تو اے میرے عزیزو، اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو، اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کی جو لائن بگڑتی ہے، ان کا راستہ بھٹکتا ہے، تو یہ صحبت کا اثر ہے۔ یہ نشہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یا عیاشیاں کون انہیں سکھاتا ہے؟ انہیں بے حیائیاں کون تعلیم دیتا ہے؟ آسمان سے تو نہیں اترتی ان کے دماغ میں۔ ان کی صحبت، یہ دوستی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جہاں پر دوستی یاری میں دوست ایسی چیزیں کانوں میں بھرنے لگ جاتے ہیں، اس کو بیچارے کو کچھ نہیں معلوم، یہ سادہ ہوتا ہے، لیکن باہر نکلتا ہے اور دوستوں سے نئی چیزیں سننے لگتا ہے۔ اور کچھ شیاطین ایسے ہیں جو دوست کی شکل میں آتے ہیں، شیطان دوستوں کی شکل میں آتا ہے، نئے پروڈکشن تمہارے سامنے لانچ کرتا ہے، بتاتا ہے اس نشے میں اتنا اثر ہے، یہ لیں گے تو ایسا ہے، وہ کریں گے تو آسمان میں اڑیں گے، ٹرائی کرنا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ سب دوستوں کی باتوں پر ہی آگے جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے نوجوان جو بدلتا ہے وہ کتنی تیز بدلتا ہے پتہ ہے؟ سب سے پہلا اثر اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا دشمن بنتا ہے، ماں باپ کا دشمن بنتا ہے۔ اس کو ماں بھی اچھی نہیں لگتی، باپ بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن دوست اچھے لگنے لگتے ہیں۔ وہ دوستوں کے لیے ماں باپ سے چوری چھپے باہر بھاگنے لگتا ہے۔ اور اگر باپ ٹوک دے کہ فلاں کے ساتھ تو کیوں رہتا ہے، اس کو الجھن ہونے لگتی ہے، میرا باپ تو ہر بار کٹ کٹ کرتا ہی رہتا ہے، مجھے جینے نہیں دیتا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے نہیں دیتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ باپ جو تمہیں روکتا ہے اس کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تو گڑھے میں گرنے جا رہا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے بڑے شہروں میں بگڑتے دیکھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدتے دیکھا ہے۔ ہاں، وہ برباد ہو چکے، برباد ہوئے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اپنی صحبت کو پاک رکھو،
قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی. جوا جہاں کھیلا جاتا ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہم تو نہیں کھیلتے, دیکھنے کے لیے بیٹھے, پتہ ہے آپ کو؟ فرمایا کہ جہاں جوا کھیلا جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت 40 دن کے لیے اٹھ جاتی ہے, ختم. اس جگہ پر رحمت نہیں آتی ایک بار کوئی وہاں پر کرے اس زمین پر, تو جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان سب پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. اور ایک روایت میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ جوا کھیل کر, سود کھا کر کوئی مسجد میں آئے اور وضو کر کے نماز پڑھنا بھی چاہے تو فرمایا گیا کہ وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے, وہ غلیظ جانور کے خون سے اپنے ہاتھ منہ دھوتا ہے. یہ نحوست ہے میرے عزیزوں. مسلمانوں کو اس معاشرے سے, ایسے معاشرے سے پاک رہنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ نہیں جس میں قمار ہو, جوا ہو, نشہ ہو, نہیں. بلکہ آج تو ایسے حالات تم نے بنا رکھے کہ کوئی اگر اجنبی نشہ پوچھے کہ کہاں ملتا ہے تو لوگ تمہارے محلے کا ایڈریس دے دیتے ہیں, مسلمانوں کے محلے میں مل جائے گا. اس کے ڈیلر بھی وہی ہیں, یوزر بھی وہی ہیں, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائر بھی وہی ہیں. کیوں تم نے یہ چیزیں اپنا لی ہیں؟ عزیزان گرامی, امت مصطفیٰ میں ہونے کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں, تمہارے یہ سارے کرتوت میرے نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے امتیوں کو یہ حالات میں دیکھیں تو کیا حضور کو ایذا نہیں پہنچتی, تکلیف نہیں ہوتی, اذیت نہیں ہوتی؟ بچو اور صحبتوں کو پاک کرو. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سورہ نمل کی چند باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. سورہ نمل, نمل چونٹی کو کہتے ہیں عربی میں, نمل چونٹی کو کہتے ہیں. ایک چونٹی کا ذکر آیا ہے اسی لیے اس سورہ کا نام نمل ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت بہت زیادہ نوازا اور دنیا کی حکومت عطا فرمایا. بہت بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. اتنا ہی نہیں, ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا. وہ جس طرف چاہتے تھے ہوائیں اس طرف اڑتی. سارے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی گئیں, جانوروں کی, جنات کی, ہر ایک کی بولی آپ کو سکھائی گئی اور ان پر حکومت بھی آپ کو دی گئی. جب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تو وہ جس کو کہتے حاضر ہونے کے لیے اسے حاضر ہونا پڑتا, چاہے چونٹی بھی کیوں نہ ہو. پرندوں میں, جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے. جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ کسی جگہ گزر رہے تھے اور وہ چونٹیوں کی آبادی سے گزرنے والے تھے. ابھی کافی دور تھے, 1 میل دور. تو چونٹیوں نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. تو ان کی جو ملکہ ہے چونٹیوں کی, وہ کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹی کہتی ہے, بڑی والی جو چونٹی تھی ان کی ساری چونٹیوں سے, کہ اے چونٹی کو اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, اپنے گھروں میں اندر داخل ہو جاؤ, اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند کرنا چلے جائیں. یہ چونٹی نے کہا اور ساری چونٹیاں دوڑنے لگیں. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے, مسکرائے. 1 میل دور سے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں, چونٹی کی بات کو سن رہے ہیں اور اس پر مسکرا بھی رہے ہیں. میرے عزیزو, یہ عام انسانوں کی بات نہیں, یہ نبیوں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ظرف دیا ہے, وہ کان دیا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ جب سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں چونٹیوں کی پکار سنتے ہیں تو جو سب نبیوں کے سردار ہیں کیا امتیوں کی پکار کو نہیں سنیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اپنے ہر امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں. خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا دربار لگا تھا, سارے لوگ حاضر تھے, جنات بھی ہیں وہاں پر, چرند پرند جانور حیوانات سب حاضر ہیں. سلیمان علیہ السلام سب کی خبر گیری کر رہے تھے. اس میں ایک پرندہ ہدہد نہیں تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے, اونچی اڑان اڑتا ہے, بہت تیز اڑتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ ہدہد پرندہ غائب ہے, کہاں ہے؟ سارے تو حاضر ہو گئے, وہ نہیں آیا. فقال ما لی لا اری الہدہد. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہوا ہے ہدہد کو, یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو.
یہ خط میں تھا دین کی دعوت دینا نبیوں کا کام ہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ یہ خط لے جا کر کے سبا بلقیس کے پاس ہدہد نے ڈال دیا۔ ہدہد کے اس خط کو دیکھ کر کے وہ پڑھتی ہے، اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، اور اس کے بعد جو میٹر تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، گھمنڈ مت کر، میرے پاس مسلمان ہو کر کے آ جا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی۔ تب سبا بلقیس، اس کا اپنا ایک رعب تھا، اس کی فوج تھی، اس کی رعایا تھی، حکومت تھی، تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے اعزاء کو بلایا، جو شرفاء تھے ان کو بلایا اور مشورے کے لیے پوچھا کہ لوگوں دیکھو میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو یہ سورج کی پرستش چھوڑ اور میرے دین پر آ جا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو لوگوں نے یہ کہا، اس کے جو وہاں محل کے پہرے دار تھے یا وزراء تھے، انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت ترین حملہ کرنے والے لوگ ہیں، باقی معاملہ تمہارے اوپر ہے اے سبا بلقیس، اگر تم حکم دو گی تو ہم حملہ کریں گے، لڑیں گے۔ تو سبا بلقیس عقل والی خاتون تھی، اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں حملہ کرتا ہے تو پورا تباہ و برباد کر دیتا ہے، شہر کے شہر بکھر جاتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلۃ، بڑے بڑے عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ گئے، دکانیں برباد ہو گئیں۔ تو سبا بلقیس کا یہ جملہ توجہ سے کہ جب بھی کسی شہر پر یا کسی بستی پر یا کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ کھنڈرات، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لڑائیاں دو بادشاہوں کی ہوتی ہیں لیکن پوری تباہی قوم کی ہوتی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اخبار یوکرین کی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، بات دو لوگوں کی اور اس میں پوری کی پوری قوم پس جاتی ہے، پورے کے پورے شہر رشیا نے ہلاک کر دیے۔ آج ہی جا کر کے اٹھا کر کے اخبار دیکھ لینا یا نیوز دیکھ لینا، ایک ایک شہر کو رشیا نے جو جلایا ہے 90% شہر جل چکا ہے، 90% شہر جلا ہوا ہے، جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں یا جل گئے ہیں، باضابطہ میزائل داغے گئے، وہاں کی سرکاری حکومتیں توڑ دی گئیں، تباہ کر دی گئیں، گاڑیاں جلی ہوئی راکھ کی ڈھیر بنی ہوئی ہیں، ایک پورا پورٹ قبضے میں لے لیا۔ یوکرین چھوٹا سا ایک ملک ہے لیکن رشیا پورے کے پورے ٹینک اتار دے، میزائل داغ دے، شہر کے شہر کو جلا دے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آتنکوادی نہیں ہے، ہاں مزے کی بات تو یہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، آتنکوادی نہیں ہے۔ آتنکوادی تو افغانستان والے ہیں، آتنکوادی تو ملک شام والے ہیں، یمن والے ہیں۔ دنیا کی اس دوہری پالیسی کو محسوس کرتے ہو کبھی؟ میڈیا والوں کی زبان سے سنا کہ رشیا آتنک پھیلایا ہوا ہے، دہشت پھیلایا ہوا ہے؟ ارے اس نے نہ جانے کتنوں کو ہلاک کر دیا ابھی 50 دن کے اندر، 50 دن کے اندر۔ بھوکے پیاسے لوگ ہیں وہاں پر آج، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی کہتا ہے اس پر؟ دو سپر پاور لوگوں کی لڑائیاں ہیں، دنیا اس میں بات کرنے سے بھی گھبراتی ہے۔ ہاں کوئی سرکاری کمنٹ نہیں کرے گا ابھی رشیا کے بارے میں کہ تو ٹیررسٹ ہے یا تو آتنکوادی ہے، کیونکہ ان کو بھی اپنے انجام کی فکر ہے، کہیں یہ دادا ہمارے اوپر بھی حملہ نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیررسٹ، آتنکواد، دہشت گرد، یہ سب جو جملے ہیں نا یہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہے، خاص خاص لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں اپنا ہو تو بیٹا ہے، دوسروں کا ہو تو پٹا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا وہ پٹا دیکھو کیسا ہے، یہ پٹا کیسا ہے، وہ سب پٹے ہیں اور اپنا بیٹا ہے۔ تو ان کی جس سے جمتی ہے ملتی ہے وہ پورا کا پورا شہر تباہ کرے، نہیں امن کے لیے کر رہا ہے وہ، اور اگر کہیں کسی کے ہاتھ میں بلیڈ بھی مل گیا تو ارے یہ تو بڑا آتنکوادی ہے۔ یہ ہے دنیا کی پالی۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا، سبا بلقیس کی بات صحیح ہے کہ اس نے کہا کہ جب بھی کبھی بادشاہ کسی شہر میں آتے ہیں تو سب تباہ کرتے ہیں، میں یہ کام کرتی ہوں کہ کچھ ہدیے، تحفے، مال سلیمان علیہ السلام کے ہاں بھیج دیتی ہوں، اگر وہ مال کے لیے ہی کر رہے ہیں تو یہ ہدیے لے کر کے چپ بیٹھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، ٹیکس لے لیں گے میرے سے، لڑائی نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے دین کی دعوت دیں گے۔ تو بہت سارے قیمتی تحفے دے کر کے بلقیس نے بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ وہ لوگ لے کر کے آئے، کہا ہماری ملکہ نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، کہا ارجع الیہم، لے جاؤ اپنی ملکہ کے پاس یہ واپس۔
اس سے کئی گنا زیادہ اچھا مال میرے مولا نے مجھے دیا ہے. تمہاری ملکہ، تمہاری خاتون مجھے مال سے خریدنا چاہتی ہے، لے جاؤ. دین کی دعوت ہم نے مال کے لیے نہیں دی، یہ واپس لے جاؤ. اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے، ہم ابھی آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کر کے. ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے کہ نہ پہلے کبھی تم نے سنا تھا نہ بعد میں کوئی سنیں گے. اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو پلٹا دیا واپس، پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہی مجمع میں پوچھا کہ یہ تو گئے واپس، اپنی ملکہ کو کہیں گے تو وہ آئے گی ضرور، آئے گی ضرور، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سبا بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لایا جائے. کوئی ہے مجمع میں؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک سرکش جن کھڑا ہوا، جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے اور سبا بلقیس غالباً یمن کے کسی علاقے میں. یہ تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. اور جن کہتا ہے کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لاؤں گا. ہماری تفسیر کی مجلس چل رہی، کتنی دیر چلے گی؟ یا سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہوگی دن بھر چلے، آدھا دن، پاؤ دن، گھنٹہ. اس نے کہا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی مجھے چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے. جن آپ یہی سمجھتے ہیں نا جنات فلاں کے ساتھ رہتا ہوں، یہ کنڈیشن ہے. عمر وہ ہے جو کسی کی ووٹ سے حاکم نہیں بنا، کسی کی بھیک سے حاکم نہیں بنا. عمر وہ ہے جس کا انتخاب ابو بکر نے کیا ہے، جس کی خلافت میں مہر حیدر کرار نے لگائی ہے. واہ 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 واہ. وہ چھیننے کا دعویٰ کرنے والوں ماں کا دودھ پیا ہے تو پھر کھل کے بات سنو. عمر وہ ہے جو مسجد میں بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، سامنے شہزادے بیٹھے، علی بھی مسجد میں، حسنین کریمین کھڑے ہو گئے. چاچا عمر اٹھو، یہ ممبر آپ کا نہیں ہے، میرے نانا پاک کا ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ شہزادے. وہ کہہ کس سے رہے؟ عمر سے. آدھی دنیا کے بادشاہ سے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پوری زندگی جھاڑو لگانا تم اپنے یہاں کے نیتا کی بیٹھک میں، اور ایک بار اپنی مرضی کی کہہ کے دیکھ لیں. کان پکڑ نکالے، ووٹ کہہ دے دیا، ابا بنا لیا. یہ کہہ دیتا بندہ. ادب اسے کہتے ہیں. ممبر پہ مسجد بھری ہے، عمر خطبے کے بیچ میں ہے. شہزادوں نے کہا اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، یہ ممبر آپ کا نہیں ہے، یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. شہزادے کیا حکم ہے؟ کہا کہ ممبر کس کا ہے؟ کہا آپ کے نانا کا. کہ آپ خادم کس کے ہو؟ آپ کے نانا کے. کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیے. اتنا کہا پھر عمر بیٹھے، اور اس کے بعد کہا تھا لوگوں سن لو، مجھے علی کے بیٹوں نے بٹھا دیا ہے، اب کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو ممبر سے اٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، ذکر شہید اعظم، شان حضرت عمر. واہ 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 واہ. یہ وہ عمر ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ عمر. واہ واہ. میں بتا رہا ہوں انہوں نے حضور کے صحابہ سے پیار کتنا کیا. کیا کہنے ہے توجہ سارے لوگوں کی. شکر ہے اللہ نے سنی بریلوی بنایا ہے. ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کہتے، ہم سینہ کھول کے علی علی کہا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. ہے توجہ سارے لوگوں کی. میں بتاؤں صحابہ نے کیسے ادب کیا ان شہزادوں کا، کیسے ادب کیا. ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے. جب ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے نا تو شہزادے کو کندھے پہ اٹھا لیا. کسی نے کہا امیر المومنین ہو اور آپ بچوں کو کندھے پہ اٹھا رہے. فرمانے لگے سنیں، میں نے ان کو حضور کے کندھے پہ بیٹھے دیکھا ہے. جن کو حضور نے کندھے پہ بٹھایا ان کو ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا. صحابہ نے احترام کیا اہل بیت کا. ہم بھی صحابہ کے ساتھ اہل بیت کا احترام کرتے اور اہل بیت کے ساتھ حضور کے صحابہ کا احترام کرتے. خدا را سچے پکے حسینی بنیے، ورنہ اتنا لٹ پھرے گا قبر میں کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے، چاپلوسی مجھے نہیں آتی. پورا دین، خدا کی قسم میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک. تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا. حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، حضور کی گود میں بیٹھنے والے، جن کو کمر پہ بٹھا کے حضور نے سجدہ لمبا کیا. اتنی عظمتوں والا حسین، اتنی عظمت دنیا کیا جانے. سمجھے ذرا حسینیت کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کریں. خالی حسین ہمارے نہیں، حسن بھی ہمارے ہیں. ہم خالی یا حسین نہیں کہتے، ہم یا حسن بھی کہتے ہیں. حسن بھی ہمارے ہیں، اور جن کے ہیں وہی بولیں، باقی اٹھ لیں. نذرانے کی بھی فکر نہیں ہے، الٹے پیسے دے کے چلا جاؤں گا. ہاں دونوں نعرے لگنے چاہیے، یا حسن یا حسن، اور زور سے یا حسن. سلامت رہے. ہم حسن والے بھی ہیں اور حسین والے بھی. حسین والے بھی ہیں. کتاب سیدھی پڑھا کرو، عادی نہیں. جتنی فضیلت میں روایت ہے امام حسین کی وہ ساری امام حسن کے ساتھ ہے. واہ. حسن کو چھوڑ کے
حسن کو چھوڑ کے کوئی روایت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ نبی جب بھی ذکر کرتے ہیں تو پہلے بڑے کا نام لیتے ہیں، واہ پھر چھوٹے کا لیتے ہیں۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ کشتی ہو رہی، دونوں کی کشتی، حضور کہہ رہے ہیں حسن پکڑو حسین کی گردن، کمر میں ہاتھ ڈالو، بازو پکڑو، ادھر سے پٹکو۔ پردے سے سیدہ کائنات کہتی ہے ابا جی حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، آپ بھی بڑے کے ساتھ ہو گئے، آپ کو تو بچے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ حضور کے جملے کا فاطمہ صبر کر، اگر میں حسن کو داؤ بتا رہا ہوں تو حسین بھی اکیلا نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں حسن کو بتا رہا ہوں، حسین کو میرا جبریل بتا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ عظمتیں دیکھیں، ان کی شان دیکھیں، واہ، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح خان مصطفیٰ کے مدح خان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بجائی، خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ نجدی کو سنا دے حسن کیوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے۔ ہائے واہ 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 واہ، حسن بھی شان والا ہے، حسین بھی، شان حسین بھی، زور سے حسین بھی شان والے، شان والے ہیں۔ ایک حج کرنے جا رہا ہے تو جانے سے پہلے پورا ویڈیو، جا کے بھی پورا ویڈیو اور آ کے پھر پورا ویڈیو۔ حسن حسین وہ ہیں جنہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ اللہ، بولو یار سبحان اللہ۔ ہاں 25 حج، مکہ اور مدینہ شریف کا فاصلہ کتنا ہے؟ 350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیدل حج کیے دونوں شہزادوں نے۔ کتنے؟ 25۔ اللہ ان شہزادوں کے صدقے میں ہمیں بھی حضور کے شہر کی گلیاں نصیب فرما دے۔ 25 حج پیدل فرمائے، ایک دن حج کے لیے جا رہے ہیں دونوں بھائی، کتنا پیار دونوں میں تھا، معاف کیجئے گا آج تو رتی بر زمین کا مسئلہ آ جائے نا، بھائی بھائی کے گلے پہ رکھ دیتا ہے، کان پہ رکھ کے کہتا کر سائن، ورنہ عدالت ہے کچہریاں جا کے دیکھو، آج بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ کرنے پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اور ان دونوں بھائیوں کا پیار آپ جانتے ہو، حسنین کریمین میں کسی بات کو لے کے انبن ہو گئی، نا اتفاقی گفتگو بند ہو گئی۔ امام حسین نے خط لکھا حسن کے پاس، بھیا جی خط میں لکھا ہے کہ نانا نے فرمایا مومن کو ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے، 3 دن ہو گئے اس لیے آپ آئیے اور آ کے مجھے سلام کیجئے۔ کس نے کہا یہ؟ حسین، امام حسین نے۔ کس سے؟ امام حسن، امام حسن سے۔ بڑا کون ہے؟ کون ہے بڑا؟ امام حسن، امام حسن بڑے، اور بلا رہے چھوٹے والے۔ خط پہنچا، وہاں بھی اینٹ اکڑ نہیں تھی، بھائی نے خط لکھا، بڑا دوڑ گئے، سلام کیا کر کے، دعا سلام ہو گئی، بیٹھ گئے۔ کہنے لگے حسین ایک بات بتاؤں نا؟ کہا کیا؟ میں بڑا تھا تم چھوٹے تھے، تم بھی تو آ سکتے تھے نا مجھے سلام کرنے۔ مسکرا کے دیکھ کے کہتے ہیں نانا نے فرمایا جو روٹے ہوئے بھائی کو پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ واہ 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 واہ، آپ بڑے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں۔ کیا بات ہے، یہ ان کا آپس میں پیار ہے۔ اور یہاں واہ، ہوشیار رہا کرو ٹھلوے چائے پینے والوں سے، یہ چائے بھی پیتے ہیں زہر بھی کھولتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیا ہو گیا بھائی تمہارے بڑے سے؟ وہ کہہ رہے ارے یار کیا وہ میل اٹھا کے میرے میں رکھ دی، تو کہہ رہا کمزور تھوڑی ہو، وکیل کا نمبر میں دوں، میری پہچان ہے فلاں دروگا سے۔ یہ دلال ہوتے ہیں، دلال، پاور نہیں ہوتی، میں انہیں نیتا نہیں مانتا ہوں، یہ دلال ہوتے ہیں، اپنے بھی کام پیسے دے کے کراتے، تو یہ نیتا نگری نہیں دلالی ہے۔ صحیح بات، کہہ رہا میری پہچان ہے، کر مقدمہ، تیرے باپ کا کیا جائے گا۔ وہ دونوں بھائی کچہری میں پوری زندگی گزاریں گے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے۔ دونوں بھائی ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ساحل مل گیا، اس نے کہا بڑا پریشان تھا، مسافر ہوں، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، شہزادوں کچھ ملے گا؟ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، سارے ہی اٹھا کے دے دیا۔ کہا اپنے لیے کچھ نہیں رکھو گے؟ کہا ہمارے گھر کی ریت یہ ہے کہ خود تو فاقے رہیں، غیروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ واہ واہ، سارے ہی اٹھا کے دے دیا۔ پھر سفر، اب سفر تو دونوں انسان ہیں، بھوک تو انہیں بھی لگنی ہے نا۔ جب بھوک لگی تو کہتے ہیں حسن، امام حسن سے کہتے ہیں حسین بھیا نہیں نقصان دے گی بابا، کہا بھیا بھوک لگی ہے، کہا آگے چلو دیکھتے، ایک پرانی جھونپڑی دکھائی دی۔ امام حسن کہتے ہیں حسین، کہا جی بھیا، کہا اندر جا کے دیکھو کوئی ہے کیا؟ اندر گئے، بوڑھی نکلی، مائی، کہا ہاں، کہا کچھ ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ ہم پردیسی ہیں، بھوک لگی ہے، کچھ دے دو۔ اس نے کہا بس ایک پیالہ دودھ ہے، کہو تو لا دوں۔ فرمایا لے آئیے۔ پیالہ آیا نا، امام حسین نے اٹھایا، کہا پہلے حسن آپ پیو، آپ بڑے ہو، پہلے حق آپ کا ہے۔ پہلے امام حسن کو امام حسین نے آدھا پیالہ پیا، آدھا پیالہ پی کے آدھا انہوں نے امام حسین کو دے دیا۔ جب پی کے دودھ جانے لگے، بڑھیا نے کہا شہزادہ رکو نا، اتنے حسین چہرے میری نظر نے آج تک دیکھے ہی نہیں، ہائے کیا کہنے، ذرا بتا تو بتا کے جاؤ کس ماں کے لال ہو تم، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ماں کیا کرے گی؟ کہا جی کرے گا تو ملنے آ جاؤں گی۔ اللہ اللہ، فرمانے لگے پھر نام نہ پوچھ، کبھی ملنے کا ارادہ ہو تو نبی کی چوکھٹ پہ آ جانا۔ واہ واہ،
پتا بھی دیکھو شہزادوں کا کتنا عظیم واہ واہ۔ کا کبھی ملنا ہو تو نبی کی چوکھٹ پہ آ جانا، وہی ملاقات ہو جائے گی۔ تاریخ کا واقعہ، کچھ دن بیت گئے، ایک دن یہی بوڑھی مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہل رہی ہے، امام حسین کی نگاہ پڑ گئی، پہچان گئی یہ تو وہی ہے نا جس نے دودھ پلایا تھا۔ جا کے کہتے ماں میری مہمان نہیں بن جاتی؟ بوڑھی نے ہاتھ رکھا، دیکھ کے کہنے لگی شہزادے ارے میں تو تجھے جانتی نہیں، تو ہے کون، کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کہا ماں تیری مہربانی میری مہمان بن جا۔ 3 دن تک امام حسین خدمت کرتے رہے، جب 3 دن کے بعد جانے لگی آپ نے 1000 درہم دیے، 1000 بکریاں دی۔ کہا شہزادے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم مہمانوں کی اسی طرح عزت کیا کرتے ہیں۔ جب بوڑھی جانے لگی کہا اتنی بکریاں کیسے لے کے جاؤں گی؟ آپ کہتے ہیں ماں ابھی تو یہ حسین کا حصہ ہے، حسن کا حصہ باقی ہے۔ یہ کہہ کے امام حسن کے دروازے پہ لائے اور کہا بھیا دیکھو کون آیا ہے۔ امام حسن باہر نکلے، دروازہ کھولا، بوڑھی کو دیکھ کر پہچان گئے۔ کہا حسین تم نے کیا دیا ہے؟ کہا 1000 بکریاں، 1000 درہم۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا ہوں، آپ نے 1500 بکریاں دی، 1500 درہم، 2500 بکریاں، 2500 درہم۔ بوڑھی کہنے لگی بچوں لے کے کیسے جاؤں گی؟ فرمایا پریشان نہ ہو، شہر کے باہر تک ہم چھوڑ کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان کے لیے مزدور کر کے دیے تاکہ وہ سامان کو اس کے شہر تک، اس کی بستی تک پہنچا سکے۔ اور جب آپ چھوڑ کے جانے لگے بڑھیا کہتی اب تو بتا دو تم ہو کون، میں نے تمہیں جانا نہیں۔ تب میرے امام نے کہا تھا امی یاد ہے نا ایک دن 2 پردیسی تیرے دروازے پہ آئے تھے، تو نے ایک پیالہ دودھ کا دیا تھا۔ کہتی اچھا تم اسی دودھ کا بدلہ دے رہے ہو؟ کہا نا ماں یہ اس دودھ کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا حق تھا، اور رہ گئی دودھ کی بات تو قیامت میں بتائیں گے، ہاتھ پکڑ کے تجھے میدان محشر سے جنت تک چھوڑ کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت۔ ڈرو مت یار، پک جائے گا، پیسے دے دیں گے، ٹینشن مت۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہاں خدا سلامت رکھے۔ اچھا تو یہ نیچے والی آواز کھول دو نا، نیچے والی کھول دو، اوپر والی بند کر دو چاہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا کہہ دیں گا حسین یا حسین کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، زور سے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی اسی نانا کے نواسے ہیں، ان کی سخاوت پہ بات کریں تو بڑا وقت گزر جائے گا۔ اس سے سخی کون ہوگا جس نے 6 ماہ کا اصغر دے دیا ہو؟ اس سے بڑا سخی کون ہوگا جس نے 18 سال کا اکبر دے دیا ہو؟ اس سے بڑا سخی لا کے دکھاؤ جس نے کل کائنات دین کے لیے لٹا دی ہو۔ معاف کیجئے گا آج 10 محرم کو ہم نے نا ایک تہوار بنا رکھا ہے، میلے لگتے، میلے تماشے ہوتے، بہن بیٹیاں بے پردہ نکل رہی ہیں، غیرت نہیں آتی ہمارے مر جانے کے لیے؟ کیا یہ سنبل کا جو تماشا بھی ہوا ہے، جو پوری دنیا جس پہ تھوک رہی ہے، کیا یہ کم تھا؟ کب آنکھیں کھلیں گی ہماری؟ ہاں 5 مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ ہوٹلوں میں پکڑی گئی، کیا یہ ڈوب کے مر جانے کے لیے کافی نہیں تھا ہمارے لیے؟ وہ رامپور کا حادثہ جس نے قسم سے رونگٹے کھڑے کر دیے، ایک مسلم بچی نے 100 مسلم بچیاں غیر قوم کے بچوں کے حوالے کی، اور ہم اب بھی چونچے لڑا رہے بیٹھ کر کے، ابھی ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے بھی۔ خدا را بچاؤ بیٹیوں، 10 محرم کے نام پہ کیا ننگے ناچ نہیں ناچے جا رہے؟ کبھی مہندی کے نام پہ، کبھی نیاز کے نام پہ، کبھی ڈوری کے نام پہ، کبھی دھاگے کے نام پہ، کبھی چڑھاوے کے نام پہ۔ بتاؤ کتنی بیٹیوں کے دوپٹے بچے سروں پہ؟ جو بیٹیاں سال بھر نہیں نکلتی 10 محرم کو وہ بھی نکل گئی گھر سے۔ قیامت میں سیدہ زینب پوچھیں گی گریبان پکڑ کے بتا ہم نے اپنے 72 لاشیں دیکھے تھے لیکن کسی نے کربلا میں ہمارے سر کے بال نہیں دیکھے تھے۔ ہوش ہے کچھ ہمیں؟ وہ خیال کرو خدا را 10 محرم کو تماشے کا دن نہ بناؤ، اپنی ذہنی عیاشی کا دن نہ بنانا، ورنہ قیامت میں حسین کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے ہم لوگ۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ کڑوی سچائی ہے جس نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تجھے بتاؤں حسین کون ہے؟ سارے شہید ہو گئے، ایک ایک لاش میرا امام اٹھا کے لایا، 71 لاش اٹھائی ہے، اپنے خیمے کے اندر آئے، بیٹھے ہوئے سیدہ زینب آئی، بہن لگتی ہے، بہن ہے حسین کی۔ کون ہے بہن؟ کربلا میں 2 کردار ہیں، ایک کردار کو حسینی کہا جاتا ہے، دوسرے کردار کو زینبی کہا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا زینب بھی علی کی شہزادی ہے، حسین بھی علی کا شیر ہے، دونوں کی پرورش ایک گھر میں، دونوں کی ماں ایک ہے، دونوں کا باپ ایک ہے، دونوں کا نانا ایک ہے، دونوں کا گھرانہ ایک ہے، دونوں کی شانیں بڑی عظیم ہیں۔ میں عظمت اور شان پہ بات نہیں کر سکتا، اتنا وقت نہیں ہے، مجھے ابھی لمبا سفر کرنا، بس اتنی غور سے میری بات سن لیں۔ حسین خیمے میں، سیدہ زینب آگئی، حسین خیر تو ہے؟ کیا بات ہے؟ آنکھ میں آنسو تھے، کہا کیوں روئے؟ کہا اس خیال نے رلا دیا، سب کی تیاریاں ماں نے کرائی ہے، کاش میری بھی ماں فاطمہ ہوتی، آج حسین ماں کے ہاتھ تیار ہو کے جاتا۔ کیسے جگر گردے کے مالک ہیں یہ لوگ، کیسے ہمت والے، کاش ماں فاطمہ ہوتی۔ حضرت فضا آ گئی، حسین دکھ نہ کر، میرے پاس بیٹا نہیں، تیرے پاس ماں نہیں،
ایسا کر تو مجھے ماں مان لے، میں تجھے بیٹا مان لیتی ہوں۔ تیاری ہو رہی ہے، حضرت فضا ایک چادر نکال کے لائیں جو خاتون جنت کی چادر تھی، کہا حسینی سے سر پہ باندھ لو، اسی کو ماں کی دعا سمجھ لینا۔ حسین تیار ہوئے، جانے لگے، فرمایا زینب جی بھیا، کہا ساری عورتوں کی ذمہ داری تمہارے سر ہے۔ اگلے جملے سننا، فرمایا تھا میری شہادت کے بعد زینب میری لاش پہ بے پردہ نہ آنا۔ کس نے کہا یہ؟ بولو، پوری زندگی لنگر کھاتے کھاتے ہو گئی، کہا سمجھو حسین کی فکر کو، کہا کہ میری لاش پہ ننگے سر نہ آنا۔ وہ فرمایا زینب میں کربلا کے میدان جا رہا ہوں، مجھے نانا کا دین بچانا ہے، تجھے فاطمہ کا پردہ بچانا ہے۔ تجھے دیکھ کے لوگ پردہ سیکھیں گے، مجھے دیکھ کے مصطفیٰ کا دین سیکھا جائے گا۔ میں جا رہا ہوں لیکن بے پردہ میری لاش پہ نہ آنا۔ مجھے بتاؤ تعزیہ بڑا ہے کہ حسین بڑے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں یار؟ میں مربجہ کی بات نہیں کرتا، میں اس کی بات کرتا ہوں جس کی اجازت ہے، جس کی اجازت ہے، میں اس تعزیہ کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی کہ میرے امام کے روزے کا نقشہ بناؤ تو نقشے سے روزے کے ذات بڑی ہے۔ بتا تیرا رشتہ بڑا ہے یا حسین کا زینب سے رشتہ بڑا ہے؟ بولو، بولتے رہیے تاکہ سمجھ میں آئے۔ میں جانتا ہوں میں کڑوا بول رہا ہوں لیکن مزاج ہی ایسا میرا، کیا کروں، میرے بدن سے یہ کڑوا ہٹ نہیں جاتی، کیونکہ نہ میں چاپلوسوں میں رہا ہوں اور نہ مجھے چاپلوسی آتی ہے۔ مزاج ایسا ہے اتنا کڑوا بول کے جاؤں تاکہ قبر تک نہیں، آخری سانس تک تمہیں میری ایک ایک بات یاد رہنی چاہیے۔ بتاؤ رشتہ میرا حسین سے زیادہ ہے کہ زینب کا زیادہ ہے؟ کس کا؟ زینب۔ حضرت زینب کا حسین کہہ رہے آنا مت، حسین کہہ رہے بہن میری لاش پہ گھوڑے بھی دوڑے نا، تمہیں پردہ نہیں چھوڑنا ہے، اللہ اللہ، لاشوں کے ٹکڑے ہو جائے تمہیں پردہ نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ عہد میرا امام اپنی بہن سے لے رہا ہے۔ چلنے لگے نا تو کہتی ہے حسین ذرا آؤ نا میں تمہیں چوم لوں۔ ہر دن زینب حسین کے ہاتھ چومتی تھی، آج حسین بڑے، بہن نے بھائی کا سینہ چوما، اور حسین جب بھی چومتے تھے بہن کی پیشانی چومتے تھے، آج جب رخصت ہوئی تو کلائی چومی۔ حسین کہتے ہیں زینب آج تک تم نے کبھی سینہ نہیں چوما، آج کیوں چوما؟ پھر آپ کہتی ہیں پھر آپ نے بھی تو کبھی میری کلائی نہیں چومی، آج کیوں چومی؟ بات بڑے درد کی ہے، رشتے نبھانا سیکھو یار، نبھانا سیکھو۔ میرا حسین کہتا زینب میں نے کلائی اس لیے چومی ہے کہ میری شہادت کے بعد انہی ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، اور اتنی سخت بندی ہوں گی کہ وہ خون چھلک آئے گا، حسین اس وقت مقتل میں ہوگا، حسین اس وقت شہید ہو چکا ہوگا، اس لیے پہلے پہلے ان کلائیوں کو چوم رہا ہوں جن کلائیوں پہ دین کی ذمہ داری رہ جائے گی۔ کہا تم نے سینہ کیوں چوما؟ کہا حسین میں جانتی ہوں کہ تیری شہادت کے بعد مجھے پردہ نہیں چھوڑنا ہے، تیرے سینے پہ گھوڑے دوڑیں گے، میں پردہ چھوڑ کے باہر نہیں آؤں گی، حسین میں پہلے پہلے تیرا سینہ چوم رہی ہوں۔ جب بہن کو رخصت کیا حسین نے کہا جاؤ اب تمہارا خدا حافظ ہے۔ جس گھوڑے پہ میرا حسین بیٹھا مورخین نے لکھا اس گھوڑے کا نام مرتجز تھا۔ کیا نام تھا؟ مرتجز وہ گھوڑا ہے جو یمن کے بادشاہ نے میرے حضور کو تحفے میں دیا تھا، اور حضور نے وہ گھوڑا حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا، اور پھر حضرت علی کی میراث تقسیم ہوئی تو پھر یہ گھوڑا امام حسین کے حصے میں آیا۔ اس گھوڑے کی خاصیت یہ تھی جب اس پہ میرا امام بیٹھتا تھا تو یہ ہوا سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تجھے پتا ہے حلیمہ کی بیمار اونٹنی پہ میرا نبی بیٹھتا ہے تو وہ ہوا سے زیادہ تیز چلتی ہے، پھر مرتجز پہ تو میرا حسین بیٹھا کرتا تھا، ہاں وہ اونٹنی اس لیے تیز چلتی تھی کیونکہ اس کے اوپر نبیوں کا امام بیٹھا ہے، اور مرتجز اس لیے دوڑتا تھا، یہ کہتا تھا میرا نصیب دیکھو میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کندھے پہ بیٹھا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے اوپر وہ بیٹھا، کیا کہنے، امام کے کندھے کے اوپر بیٹھا رہا، آج وہ میرے اوپر بیٹھا۔ یہ مرتجز کی عادت تھی، لیکن آج جب میرا امام آیا نا مرتجز پہ بیٹھے، کوئی بھی ہو پردیس جاتے ہو نا اپنوں کی آنکھ میں آنسو ہوتے۔ میں ہر بندے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کربلا کوئی قصہ نہیں ہے، گڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، کربلا لہو سے وہ لکھی ہوئی کہانی ہے کہ جس کی محبت میں قیامت تک بھی رویا جائے تو ان کی قربانیوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات کان کھول کے ایک ایک بندہ سن لے، کوئی جتنی چاہے نہیں تحقیق لے کر کے آ جائے، ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کافی ہے۔ ہمارے امام نے لکھا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے تو ہم کسی کی یہ تحقیق مانیں گے نہیں کہ وہ غسل کر کے کربلا میں گئے تھے۔ یہ بھی بولا ہے لوگوں نے امتیاز بھائی جی، ابھی اس پہ بھی تبصرے چل رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کربلا کو سمجھیے، ایک صاحب تو یہ کہہ رہے بس اتنا کہو کہ کربلا میں درد کے ساتھ شہید ہو گئے، بات ختم کر دو۔
میں نے کھل کے کہا تھا تیرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو تیری ساتھ پشتے بتاتی ہیں ایکسیڈنٹ ہوا تو سر دیوار میں پہلے لگا تھا، بعد میں کونی لگی تھی، پھر گھٹنا لگا، پھر ناک لگی، پھر دانت نکلے، پھر جب سیدھا کیا تو سینہ پھٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا تیرا حادثے میں مرتا ہے تو تو اس کی باتیں ایسے بتاتا ہے۔ حسین نے تو ایک ایک کن کے دین کے لیے دیا ہے اور ہنس ہنس کے دیا ہے، مسکرا کے دیا ہے۔ ہم ان کی شہادت بیان کرتے ہیں تو کلیجوں میں پانی کیوں ہو جایا کرتا ہے۔ سن ذرا میرا امام کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، مرتجز کے اوپر حسین سوار ہوا ہے، آپ نے جلدی سے لگام کھینچی ہے کیونکہ دیکھ رہے تھے ام رباب شہربانو، ام لیلا، یہ ساری خواتین دروازے پہ گئے، شہربانو بھی پردے کی اور سے دیکھ رہی ہیں۔ حسین یہ چاہتے تھے جلدی کر مرتجز، کہیں ایسا نہ ہو صبر کے بندھن ٹوٹ جائیں، لوگوں کی چیخیں نکل جائیں، جتنا جلدی ہو سکے مجھے ان کے بیچ سے کربلا کے میدان میں لے چل۔ آپ نے جیسی ایڑ لگائی ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا ہے، ایک نہیں دو نہیں، یہاں تک لکھا گیا ہے کہ 13 مرتبہ میرے حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن آگے نہیں بڑھا۔ جب آگے نہیں گیا تھا میرے امام نے کہا تھا مرتجز ہم جانتے ہیں کہ تو نے بھی 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، لیکن سن ہم کریم ابن کریم ہیں، کسی پر زیادتی نہیں کرتے ہیں، چاہے تیری مرضی ہے۔ حسین تجھے اجازت دیتا ہے، چاہے تو نہر فرات جا کے پیاس بجھا لے، چاہے تو کوفہ چلا جا، چاہے تو شہر مدینہ چلا جا، چاہے تو مکہ لوٹ جا، تیری مرضی ہے۔ یہ کہہ کہ جیسی آپ نے زین سے پیر نکالا کہ مرتجز کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہ کہہ سکا، گویا اس نے دعا مانگی اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے دے، اگر آج بھی میں نہ بولا قیامت تک کے لیے رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ نے اس مرتجز کو قوت گویائی عطا کی۔ لوگ کہتے ہیں گھوڑا کیسے بول سکتا ہے، میں کہتا ہوں اگر اصحاب کہف کے کتا باتیں کر سکتا ہے تو حسین کا گھوڑا باتیں کیوں نہیں کر سکتا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ بالکل پٹ کر دیا ہے مائی، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ چلو تھوڑا سا آگے ذرا کہتے ہیں یا حسین، اور زور سے یا حسین، یا حسین۔ بھائی تھوڑا رحم کرو یار، نیچے والے تو کھول دو کم سے کم۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اور زور سے ہے؟ نہیں آپ نہ ڈریے گا، ابھی تک کسی سبحان اللہ کہنے والے کو پولیس نے نہیں پکڑا ہے اور نہ کوئی سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے مرا ہے، اور جس نے زور سے یا رسول اللہ کہا اس کا بجلی کا بل زیادہ تھوڑی آیا۔ پھر بول کیوں نہیں رہے؟ ذرا بولو یا حسین، یا حسین۔ ہاں توجہ ہے نا سارے لوگوں کو؟ بہت غور سے سنیے گا۔ حسین مرتجز پہ گھوڑے پہ سوار ہے، کہہ رہے تیری مرضی ہے، چاہے نہر فرات چلا جا، جہاں چاہے جا کے پانی پی لے، پیاس بجھا لے۔ یہ کہہ کہ جب پیر نکالنے لگے نا مرتجز کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، اس نے کہا حسین تو آقا ہے، میں نوکر ہوں اور نوکروں کو یہ تانے نہیں دیے جاتے۔ کہا پھر چلتا کیوں نہیں؟ کہا میری مجبوری بن گئی ہے۔ کہا کون سی مجبوری ہے؟ کہا میری مجبوری یہ ہے حسین مجھے پیاس کا تانا نہ دے۔ کس نے کہا کہ مجھے پیاس کا احساس ہے؟ مجھے پتا ہے صبح سے 71 لاشیں لا کے آپ تھک گئے ہو، میں جانتا ہوں ابھی خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، ام رباب پیاسی ہے، شہربانو پیاسی ہے، خانواد نبوت کی شہزادیاں پیاسی ہیں، پھر میں پانی کا ذکر کروں؟ کہا پھر چلتا کیوں نہیں؟ کہا مجبوری ہے۔ کہا کیا؟ کہ تو ایک بار کہتا چل ذرا مڑ کے خیمے کی طرف دیکھ، تیری سکینہ 2 بار ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے مرتجز میرے بابا کو ابھی نہ لے کے جانا، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ بیٹیوں کے پیار بڑے نرالے ہوتے ہیں، تجھے کیا پتا سکینہ کا رشتہ حسین سے کیا ہے؟ تو کیا جانے حسین نے کس درد کے ساتھ بیٹی کو رخصت کیا ہوگا۔ ہاں کبھی پردیس جاتے ہو تو دیکھنا، خدا کی قسم ابھی امتیاز بھائی آئے، باہر سے آئے تھے، میں نے دیکھا گود میں بچے کو لیے گھوم رہے، میں سوچنے لگ گیا کہ تھکے ہیں، باہر سے سفر کر کے آئے، بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ میں آپ سے بتاؤں خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا، میں نہیں جانتا ہوں کہ بیٹیوں کے رشتوں میں کتنا درد ہوتا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے آج بھی میں نکلنے لگا میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا ابو کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جلسے میں۔ کہا ابھی تو آئے ہو پھر جانے لگ گئے ہو؟ کہا میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم میرے پاس نہیں رہتے ہو، وقت نہیں گزارتے ہو۔ خدا کی قسم بیٹیوں کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حسین کی سکینہ کی طرف مرتجز نے کہا تھا حسین معاف کر دے، تم ایک بار کہتے ہو چل سکینہ، 2 بار کہتی ہے مرتجز، ابھی میرے باپ کو لے کے نہ جانا، جو گیا کہ واپس نہیں آنا ہے، آج آخری بار مجھے بابا سے جی بھر کے پیار کرنا ہے۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میرے حسین نے مڑ کے خیمے کی طرف دیکھا، ایک روایت میں 4 سال عمر حضرت سکینہ کی ہے، دوسری روایت میں 7 سال ہے، اگر 7 سال بھی روایت لے لی جائے تو کتنے بڑے بچے 7 سال کے ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کے رشتے کو سمجھو۔ میرے حسین نے مڑ کے خیمے کی طرف دیکھا، بیٹی نے اشارہ کر کے کہا بابا ایک بار آ جا، ایک بار آ کے سینے سے لگا جا، جانتی ہوں میں آج کے بعد تیرا سینہ نہیں ملے گا۔ جب اتنا کہا ہے میرے حسین نے سواری موڑی حضرت سکینہ کے خیمے کی طرف۔ آج دل کہہ رہا تھا حسین جی بھر کے سکینہ سے پیار کرنا ہے، اس لیے کہ آج کے بعد سکینہ نہیں ملے گی۔ سکینہ وہ ہے جو حسین کے گلے کا تعویذ ہے۔ بیٹیاں آپ جانتے ہو اکثر باپ کے ساتھ سویا کرتی ہیں، باپ کے ساتھ رہا کرتی ہیں، پھر حسین تو وہ ہے جن کے گھر سے بیٹیوں کا احترام سکھایا گیا ہے، جن کے گھر سے بیٹیوں کا پیار بتایا گیا ہے۔
پھر کس پیار سے حسین نے سکینہ کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارے ہوں گے. جب حسین سواری سے نیچے اترے گئے دل میں خیال آتا ہے حسین آج بیٹی کو جی بھر کے پیار کر اٹھا لے گود میں لگا لے سینے سے. جیسے کہ یوں بازو حسین نے پھیلائے گئے بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا ابا دکھ نہ کر, صبح سے 71 لاشیں اٹھا کے تیرے بازو تھک گئے ہیں, ابا میں تیری بیٹی ہوں, میں گود میں اٹھانے کی تکلیف نہیں دوں گی, ابا مہربانی کر گود میں نہ اٹھا, خدا کی قسم یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جب تم شام کو دیر سے لوٹتے ہو آپ کی بیوی سو جاتی ہے, پریوار سوتا ہے, لیکن جو توڑ کے دروازہ کھولے گی وہ آپ کی بیٹی ہوگی. آدھی رات کے اندر جو کہے گی ابا میں تازہ روٹی بنا کے دیتی ہوں وہ آپ کی بیٹی ہوگی. یہ بیٹیوں کا پیار ہوتا ہے. خدا کی قسم میں نے تو دیکھا ہے جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے بیٹیاں جنازوں کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہیں, کہتی ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو, اب باپ نہیں رہا تو جی کے کیا کریں گے. یہ بیٹیوں کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن باپوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا تمہیں خدا کا واسطہ ہے اپنی بیٹیوں کو شادی کے بعد لاوارث نہ کرنا, ان سے رشتے نہ توڑ دینا. بھائیوں سے کہنا چاہوں گا باپ کا انتقال کے بعد بہنوں سے منہ نہ موڑ لینا, ان کے لیے دروازے بند نہ کرنا. یہ کبھی چھٹی منانے کے لیے تیرے دروازے پہ آ جائیں تو ان کو پہنچ نہ سمجھنا. تم نہیں جانتے ہو جن گھروں کے اندر بیٹیوں کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں ان گھروں میں رحمتیں نہیں آیا کرتی ہیں. رحمتیں اس گھر میں آتی ہیں جس گھر میں بیٹیاں مسکرا کے آیا کرتی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ. معاف کیجئے گا بات تھوڑی کڑوی کر گیا میں, لیکن معاف کریں یار. اگر آپ نے بیٹی کو جہیز دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹی کو بیچ دیا ہے. اب بیٹی کا گھر میں کچھ نہیں رہ گیا. خدا را میں تو باپوں سے کہتا ہوں امتیاز بھائی اپنے بیٹوں کو جائیداد بانٹ رہے ہو, کم سے کم پہلا حکم تو یہ ہے کہ جو شریعت نے بیٹی کا حق رکھا وہ دے کے جاؤ. اور اگر وہ بھی نہیں دے رہے نا تو اتنا کر جانا کہ ایک کمرے کی چابی اپنی بیٹی کو دے جانا, اور کہہ جانا یہ چابی بھی تیری ہے یہ کمرہ بھی تیرا ہے, تاکہ تیرے جنازے اٹھنے کے بعد جب یہ گھر آئے نا تو اسے اپنے کی کچن میں مہمان بن کے جھانکنا نہ پڑے, اپنے کی دہلیز پہ اجنبی بن کے نہ بیٹھنا پڑے. لگ رہا ہوگا برا لوگوں کو, لیکن تم نہیں جانتے ہو جب بھابیاں منہ بگاڑ کے بات کرتی ہیں نا نندوں سے, کیا کرنے آئی ہو, ابھی تو آئی تھی تم اتنی جلدی پھر. خدا کی قسم وہ سوچتی کاش اگر آج میرا باپ ہوتا نا تو اس میں جرت نہ ہوتی ہے اتنی بات کہہ دیتی. او بیٹیوں والو, بیٹیوں کو ایک کمرے کی چابی ضرور دے کے جانا اور کہنا چابی بھی تیری کمرہ بھی تیرا ہے, جب تیرا جی چاہے ملنا ہو تو قبر پہ آ جانا, رہنا ہو تو اپنے گھر پہ آ جانا. اتنا کہہ کے جانا. ورنہ امتیاز بھائی آج تک میں چھتیس گڑھ کی لڑکی کو نہیں بھولا, جھارکھنڈ کی بیٹی, اس نے فون کر کے کہا تھا کوئی تعویذ ایسا دے دے کہ میرے بھائی مجھے میں کے بلا لے. کہا کیوں, کہا 9 سال باپ کے انتقال کو ہو گئے ایک بھائی کا فون تک نہیں آیا. یہ راغیں تکتی ہیں بہنیں تمہاری, تم 2 رکعت پڑھ کے میلے میں چلے جاتے ہو, کبھی 2 رکعت پڑھ کے بہن کے دروازے پہ بھی چلے جایا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں, بہت کڑوی بات میں نے آپ سے کہہ دی ہے. تم نہیں جانتے بیٹی کیا ہوتی ہے, تمہیں نہیں پتا بہن کیا ہوتی ہے. خدا را انہیں لاوارث نہ کرنا. کتنے لوگ تو بیمار ہوئے تو بیٹے کو بلا کے کہتے لا تیرا بہنوئی بڑا ہوشیار ہے کہیں زمین میں حصہ نہ مانگ لے, کاغذ لا, مرتے مرتے انگوٹھا چھاپ کے کاغذ بند کر کے بیٹے سے کہتا بیٹی کو بتائیو نا کہ تم نے زمین میں نے تمہارے نام کر دیا. وہ غیرت کر, شرم کر, تجھے پتا ہے بیٹی کیا ہوتی ہے. جنازہ رکھا ہوا ہے, نیت بندی ہے لوگوں کی, صفیں بند گئی ہیں, امام مصلی پہ آ گیا, پوچھا جا رہا ہے نماز پڑھاؤں جی, پیچھے سے آواز آئی نا نماز بعد میں ہوگی, پہلے میرا قرضہ دیا جائے گا. تو جو ہے سارے لوگ تھکے تو نہیں ہے نا آپ لوگ, کہا نماز بعد میں ہوگی جنازے کی, پہلے یہ قرضہ دیا جائے گا جو یہ مرنے والا میرا پیسہ لے کے مرا. 4 بیٹے جو نماز میں کھڑے تھے, کتنے 4 بیٹے. اس نے کہا جی یہ دیکھو چیک مرنے والے کا ہے, 4 لاکھ کا قرضہ اس پہ, نماز بعد میں ہوگی پہلے قرضہ دیا جائے. بیٹے گھس گئے صفوں کے اندر تاکہ کوئی پکڑ کے بھی آگے نہ کر سکے. نماز جنازہ رک گئی, بات چلتے چلتے گھر تک آ گئی. بیٹی بھی میت میں آئی تھی, ایک بیٹے تھی, اسے پتہ چلا کوئی تیرے باپ کی نماز جنازہ نہیں ہونے دے رہے. کہا کیا ہوا, کہ قرض مانگ رہے. اس نے مکان کی چابی اٹھائی, وہ بچوں کو ساتھ لیا, وہاں آ گئی جہاں جنازہ رکھا تھا. اس نے کہا کدھر ہے پیسے مانگنے والا جس کا قرض میرے باپ پہ ہے. تو ایک وہ بندہ آگے بڑھا, کہا میرا قرض ہے. اس نے کہا یہ رہی میرے مکان کی چابی, 10 لاکھ کا مکان ہے, اسے بیچ کے اپنا قرضہ پورا کر لے, لیکن میرے باپ کے جنازے میں دیر نہ ہو, اور اگر پھر بھی پورے نہ ہوں پیسے نہ تو یہ رہے میرے 2 بیٹے, انہیں لے جا کے بازار میں بیچ دے, میرے باپ کی میت کو رسوا نہ کر. یہ کہہ کے بچی جنازے کی طرف بڑھی, کہا ذرا میرے باپ کے چہرے کا کفن کھولو. جب بچی نے چہرے کا کفن کھولا اور ماتھا چوم کے کہا تھا ابا دکھ نہ کر, جائیداد مجھے نہ دی تو کیا ہوا, لیکن تیری بیٹی زندہ ہے, ابھی تیرے جنازے کو رسوا نہیں ہونے دے گی.
کہا تیرے جنازے کو تیری بیٹی رسوا نہیں ہونے دے گی. یہ کہہ کے بیٹی اٹھی اور کہا چلو میرے باپ کو دفن جلدی کیا جائے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. وہ بھی آگے بڑھا. اس نے کہا بہن معاف کر دے, تیرے باپ پہ میرا کوئی قرضہ نہیں, بلکہ تیرے باپ کے الٹے میرے اوپر پیسے تھے, میں دینا چاہتا تھا, وارث ڈھونڈ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کس کو دوں, کون ہے اس کا وارث. کہا جو قرض دینے آئے گا اسی کو پیسے دے دوں گا. کہا مجھے نہیں لگا کوئی وارث ہے, اس لیے بیٹی یہ پیسے تو لے جا. اس نے پیسے ہاتھ میں لیے اور بھائیوں کی طرف پھینک کے کہا دولت انہیں دے دو جو جائیداد کے وارث ہے. بیٹیاں جائیداد کی نہیں, بیٹی اپنے باپ کے پیار کی وارث ہوا کر. واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. واہ واہ واہ. خدا ان بیٹیوں کے ساتھ رحم کرے, ان بیٹیوں کے ساتھ ستم نہ کرے. بیٹی ہمدرد ہوتی ہے باپ کی. آج ایک بیٹی پیدا ہو جائے منہ ٹیڑھا کر لیتے, دعا کرو جی اللہ بیٹا دیتے. 3 بیٹیاں ہو گئیں بیٹا دیتے. خدا کی قسم بیٹیاں بوجھ ہوتی تو خدا محبوب کے آنگن میں کبھی 4 بیٹیاں عطا نہ فرماتا, کبھی نہیں دیتا 4 بیٹیاں. اور بیٹیاں بھی ایسی خدا کی قسم جن کے تذکرے صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے. اور خیال کرو اللہ بیٹی دے تو منہ نہ بگاڑنا, شکر ادا کرنا. بس آخری بات, توجہ ہے سارے لوگوں کی, ذرا کہہ دیں یا حسین, اور زور سے بولیں یا حسین. میرا امام گھوڑے سے نیچے اترا, مرتجی سے نیچے آئے, بازو پھیلائے. بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے, ابا جی مہربانی کریں, چکے نہ, آپ ایک کام کریں, حالت رکوع میں آ جائیں. کیا کرو گی بیٹی کا بڑا پیار کرنا ہے. اللہ اکبر. میرا امام حالت رکوع میں آیا, بیٹی نے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے, وہ کیا منظر تھا میں کیا کہوں آپ سے. میں نہیں جانتا ہوں آج کی بیٹی کا پیار دیکھ کے لوگ رو دیا کرتے ہیں, کل حسین کی بیٹی کا درد کس نے جانا. کون جانتا ہے کس حال میں حسین بیٹی سے جدا ہوئے. جب گلے میں ہاتھ ڈالا نا میرے امام نے کہا بیٹی یہ کیا ہے. کہا ابا جی آج جی بھر کے پیار کرنے تھے. میرا امام حالت رکوع میں آیا, بیٹی نے بازوؤں کی مالا بنا کے گلے میں ڈالی اور ہاتھ ڈال کے بیٹی نے ماتھا چوما ہے. حسین خاموش رہ جاتے ہیں. دانا رخسار چوما, حسین پھر بھی خاموش کھڑے ہیں. بیٹی نے بایاں رخسار چوما, حسین پھر خاموش کھڑے ہیں. بیٹی نے حسین کے لبوں کو چوما, حسین پھر بھی خاموش ہیں. بیٹی نے باپ کا گلا چوما ہے, حسین پھر بھی خاموش رہ گئے. لیکن جب بیٹی نے سینہ چوما ہے اب حسین خاموش نہ رہ سکے. فرمایا سکینہ کا جی بابا. کہا بیٹی بتا تو سکی اتنا پیار کیوں کر رہی ہو. حضرت سکینہ نے باپ کا متھا چوم کے کہا تھا ابا صبح سے دیکھتی رہی ہوں, عباس گئے سب نے چوم کے بھیجا تھا, قاسم گئے سب نے پیار کیا تھا, اونو محمد گئے سب نے لاڑ پیار دکھایا تھا, اکبر گئے آپ نے بھی چوما تھا, عباس نے بھی چوما تھا, سب نے چوم کے اکبر کو بھیجا تھا. لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں میرا باپ جا رہا ہے کوئی چومنے والا نہیں ہے, حسین جا رہے ہیں کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے. کہا ابا دل تھوڑا نہ کرنا, ابھی سکینہ کربلا میں ہے. کہا ابا جی اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ پیار کس لیے کر رہی ہوں تو سنو ابا, میں نے آپ کے ماتھے کو چوما ہے. حسین دکھ نہ کرنا, یہ میرا بوسہ نہیں, یہ نانا مصطفیٰ کے بدلے کا بوسہ ہے. دانے رخسار کو چوما ہے, یہ بابا علی کا بوسہ ہے. بائیں رخسار کو چوما ہے, ماں فاطمہ کا بوسہ تھا, تیرے لبوں کو چوما. چاچا حسن کا بوسہ تھا, تیرے گلے کو چوما, وہ میرا بوسہ تھا. کہا بیٹی سینہ کیوں چوما. کہا ابا یہ نہ پوچھو برداشت نہ کر سکو گے. کہا بتا نہ بیٹی. کہا نہ پوچھ, بڑے درد کی بات ہے. کہا سینہ کیوں چوما ہے. کہا بیٹی کہتی ابا نہ پوچھئے, اس میں بڑا درد ہے. کہا بیٹی بتا تو سکی میرا سینہ کیوں چوما ہے. حضرت سکینہ نے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے, کہتی ابا برداشت کر سکتے ہو تو سنو, یہ جو سینہ چوما ہے یہ کسی اور کا بوسہ نہیں بلکہ تیری وہ بیمار بیٹی جو مدینے رہ گئی تھی, آج تک جس کو تیرا انتظار ہے, یہ میں نے اس کے بدلے کا پیار کیا ہے. کہا بیٹی بتا تو سکی یہ پیار سکینہ تم نے سغرا کے بدلے کا کیسے کیا. کہا رات آپ بیٹھے تھے, آپ بھائی اکبر سے باتیں کر رہے تھے, میری لیٹے لیٹے آنکھ لگی, خواب میں تیری مدینے والی بیٹی آئی تھی. اس نے کہا تھا سکینہ یاد رکھنا جب شام کا وقت ہوگا بابا کربلا جاتے ہوں گے, یاد رکھنا واپس نہیں آنے ہیں, واپس نہیں آنے ہیں. جتنا پیار کرنا ہو کر لینا, جتنا پیار کرنا ہو بابا سے کر لینا. سب کے بدلے کا پیار کرے نا تو میں مدینے رہ گئی ہوں, میں بابا کے ساتھ نہ جا سکی, اتنی مہربانی کرنا, میرے بدلے کا پیار میرے باپ کے سینے پہ کر دینا. کہا حسین یہ جو سینے کا پیار ہے یہ میرا نہیں, تیرے مدینے والی بیٹی کا پیار ہے. اس کے بعد کہا تھا چاہیے بابا اب خدا حافظ ہے. میرا امام جب بڑھا کے گھوڑا ہے, کہا یہ کیسے ہوا. کہا جو پردیسی گزر کے گئے ہیں ان میں جو رسی میں بندے قیدی تھے ان میں ایک خاتون تھی, اس نے اس سونے کا پتہ بتایا ہے. اس نے کہا چھوڑ سونا, لے چل مجھے اس شہزادی کے پاس جس نے تجھے اس کا پتہ بتایا ہے. کہا کیوں. کہا تو نہیں جانتا ہے یہ جو قیدی گزر کے گئی ہے کوئی عام بیٹی نہیں, یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا نبی کی بیٹی گزر کے گئی. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. یہ شان اللہ نے عطا فرمائی. یہ تو مٹی کو سونا کہہ دے تو سونا ہو جاتا ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. ہاں یہ قافلہ چلا, کتنی مصیبتیں. کوفہ میں ٹھہرا, کوفے سے سفر دمشق کا ہوا, دمشق سے کوفہ, کوفہ سے کربلا, کربلا سے پھر واپسی مدینے کی ہوئی ہے. جب مدینہ شریف سیدہ زینب پہنچی ہے عجیب منظر تھا, عجیب منظر تھا. آپ نے نا امام زین العابدین کو بلایا, کہا سجاد کا جی پھوپھی کا یہ سامنے کیا ہے. کہنے لگے یہ نانا کا مزار ہے.
کیا میں بھول گیا ہوں؟ کہا نہیں بیٹے اس لیے نہیں پوچھ رہی ہوں، کسی اور کو سنانا تھا۔ کہا ذرا پاس آ، کہا پھوپھی کسے؟ ہم دو لوگ ہیں۔ کہا نہیں، رخ کر ذرا کربلا کی طرف۔ امام زین العابدین کو سیدہ زینب نے بغل میں کھڑے کر کے کہا حسین دیکھ میں نے تیری امانت کو مدینے تک پہنچا دیا، خیریت سے میں تیری امانت مدینے تک لے کے آ گئی ہوں۔ حسین جو زینب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے، خدا کی قسم میں تبھی تو کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کری سلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ یہ کربلا میں قافلہ آیا، کربلا سے مدینے آ گیا، خدا کی قسم آج یزید مٹ گیا، چپے چپے پہ حسین کے بیٹے موجود ہیں۔ پوری داستان کربلا ایک وقت میں نہیں سما سکتی ہے، 1.5 گھنٹے کے قریب سوئی جا چکی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے، اللہ زہرا کے لالوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ جو نہیں جانتے نا کربلا کیا ہے، جو کہتے ہیں جی یہ آنسو کیوں آ جاتے ہیں، میں نے کہا سن، جن کا جن سے رشتہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے رو ہی دیتے ہیں۔ ہم سینہ نہیں کوٹتے، چاک نہیں کرتے، خدا کی قسم مگر ہم جانتے ہیں ان کی محبت میں آ کے بھیگ جائیں تو یہ بخشش کا زمان، بخشش کی ضمانت بن جاتی ہے۔ کہتا ہوں ہو نہیں یہ تو رافضیوں کا طریقہ۔ میں نے کہا چل لگا فتویٰ، تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو بتا، کربلا کے بعد امام زین العابدین 35 سال زندہ رہے، کبھی مسکرائے تک نہیں تھے۔ جب کبھی یاد آتی تھی چھت پہ چڑھتے تھے نا تو آنسو پنالے سے نیچے گرتے تھے جیسے برسات میں پانی کی بوندیں ٹپکتی ہیں۔ مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے نکلے نا تو آنسو ٹپک رہے تھے۔ کسی نے کہا کون ہے جو پانی چھت پہ ڈال رہا ہے؟ امام باقر کی چیخ نکل گئی، دروازے پہ کھڑے، کہا منہ بند کر لے، کوئی بچہ پانی نہیں ڈال رہا، آج میرے باپ کو کربلا کی یاد آ گئی ہے، وہ چھت پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ امام زین العابدین 35 سال زندہ رہے لیکن کبھی بھی آپ نے مسکرائے نہیں۔ بیٹے نے کہا ابا کبھی مسکرا تو دیا کرو، کبھی مسکراتے نہیں دیکھا آپ کو؟ فرمانے لگے بیٹے میں نے کربلا دیکھا ہے، میں نے اکبر کے جگر کے پار کی برچھی دیکھی ہے، میں نے قاسم کے ٹکڑے دیکھے، میں نے جمع کے اصغر کو لٹتے دیکھا ہے، میں نے باپ کے گلے پہ خنجر چلتے دیکھا۔ کہتے ہیں سنو اگر تم بھی دیکھ لیتے تو تم بھی ہنسنا بھول جاتے۔ جنہوں نے کربلا دیکھی ہے وہ ہنسنا بھول گئے۔ جانتے ہو کبھی پانی دیا جاتا نا آپ رو دیتے تھے پانی دیکھ کے، پوری زندگی کا یہ عمل تھا، پوری زندگی جب پانی ہاتھ میں آتا رو دیتے تھے۔ کسی نے کہا سجاد کیوں روتے ہو؟ کہا میں یہ دیکھ کے رو دیتا ہوں کہ اس پانی کے بغیر میرا قبر چلا گیا، اس پانی کے بغیر میرا قاسم۔ اور مدینے کے جو قصائی تھے نا، قصاب جو گوشت کاٹتے تھے، ان میں اصول تھا، اعلان تھا کہ جب سجاد آئیں تو چھریاں چھپا دیا کرو، جانوروں کے گوشت پہ کپڑا ڈال دیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا امام زین العابدین یہ چیزیں برداشت نہیں کر پاتے۔ ایک دن گزر رہے ہیں گلی سے، سنے گزر کے جا رہے ہیں، سامنے سے قصائی رسی کی بکری کی رسی پکڑ کے آ رہے ہیں، ہاتھ میں چھری۔ امام زین العابدین کو دیکھا ہاتھ کانپ گئے، کہنے لگا معاف کر دیں مجھے پتہ نہیں تھا آپ آ رہے ہیں۔ اس نے یہ کہا، امام زین العابدین نے کہا چل کوئی نہیں یار نہیں پتا تھا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا اس کو ذبح کرنا ہے۔ کہا کتنے ذبح کرتے ہو؟ کہا 10-5 روز جانور ذبح کرتا ہوں۔ فرمانے لگے ذبح کرتے ہو، جانتے ہو اس کا ذبح کرنے کے آداب کیا ہے؟ کہا جی۔ فرمایا پہلا ادب کیا؟ اس نے کہا پہلا ادب یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے نا، اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے خوب کھلا پلا لیا جائے، کسی جانور کو پیاسا بھوکا نہ ذبح کیا جائے۔ امام سجاد گرے بے ہوش ہو گئے۔ اس نے اٹھایا، کہا کیا ہوا؟ کہا تم جانتے ہو جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، میرے خاندان کے اصغر کو پیاسا شہید کیا گیا ہے، اکبر کو پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ تھے کربلا میں کہ جنہوں نے پیاسوں کے گلوں پہ خنجر چلایا۔ جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہو، کربلا میں تو پیاسے نبی کے شہزادوں کو شہید کیا گیا۔ فرمایا چل دوسرا ادب بتا کیا ہے؟ اس نے کہا جس جانور کو ذبح کیا جائے چھری اتنی تیز کر لو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، چیخ ماری۔ کا تجھے کیا پتا گوشت کاٹنے والے جس خنجر سے میرے باپ کے گلے پہ 22 وار کیے گئے تھے، چھری اتنی کٹل تھی کہ گلا کٹتا نہیں تھا۔ کہا اتنی مشکل سے میرے باپ کو ذبح کیا گیا، اتنی پریشان کیا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا تیسرا ادب بتا۔ اس نے کہا تیسرا اصول یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے، اگر آپ بچے کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کے ماں باپ سے الگ کر دو، ماں باپ کو ذبح کر رہے ہیں تو آپ بچوں سے الگ کر دو۔ چیخ ماری، بیٹھ گئے زمین پہ، کہنے لگے پردیسی تجھے کیا بتاؤں، جانور کو ذبح کرتے وقت جانور کے بچوں سے چھپایا جاتا ہے۔ جب اصغر کے تیر لگا تھا ام رباب خیمے میں تھی، شہربانو خیمے میں تھی، سیدہ زینب اشارہ کر کے کہہ رہی تھی تیر نہ مارنا، تیر کا قد بڑا ہے، میرے اصغر کا قد چھوٹا ہے۔ کہا تجھے کیا پتا ہے کہ جب بہن کے سامنے بھائی کے گلے کے پار تیر ہوا تھا، کربلا میں کس درد سے ہمارا خاندان گزرا ہے۔ خدا کی قسم کربلا کو کھیل نہ سمجھنا، کربلا وہ قربانی ہے جس کی مثال صبح قیامت تک نہیں مل سکتی ہے، صبح قیامت تک نہیں مل سکتی ہے۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کربلا کی شہادتیں ہیں جس نے آج تک حسینیت لوگوں کے سینے میں زندہ رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر دین کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ ہے تو یہ کربلا والوں کے در کی خیرات ہے۔ اگر لوگ ہنستے ہنستے سنبل میں 5 بیٹوں کو قبرستان لے جا سکتے ہیں تو یہ تیری میری محنت نہیں، یہ کربلا والے حسین کی محنت کا رنگ ہے، یہ حسین کی محنت کا رنگ ہے۔ بات بڑی ہے، منہ چھوٹا ہے، خدا کی قسم کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب کبھی کھانا امام زین العابدین کھاتے نا تو 2-3 لقمے کر کے کھا کے چھوڑ دیتے تھے۔ کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اس روٹی کو دیکھ کے کربلا کی بکھری ہوئی لاشیں یاد آتی ہیں۔ خدا کی قسم بتاؤ کوئی ایسا درد دیکھا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ کے کہا تھا ان ملتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ کیا جملے تھے میرے امام کے، خدا کی قسم۔ امام زین العابدین نے جب یہ کلام کہا تھا، یہ جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں یہ کلام پڑھا گیا تھا نا، خواجہ غریب نواز چیخیں مار مار کے رو رہے تھے۔ کہا اور سناؤ میرے اجداد کی
लिखी हुई शायरी, फिर पढ़ो मेरे अजदाद की लिखी हुई शायरी। इन्निल तियारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहा नबिय्युल मोहतरम। ए हवाएं, जब तुम्हारा मदीने जाना हो तो मुस्तफ़ा वहाँ गुंबद खजरा में लेटे हुए हुजूर मजार में गए, उनसे जाके हमारा सलाम कह देना। किस बेबसी में मेरे सज्जाद ने किस दुख के आलम में ये जुमले कहे होंगे, वो कैसा दर्द रहा होगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब आपने हवा से आवाज देके कहा होगा कोई नहीं है परदेश में हमारी सुनने वाला, तू ही जाके मुस्तफ़ा से हमारा हाल बता देना। खुदा की कसम ये दर्द करबला का है। मैं तो कहता हूँ कि सबा से हो बयाने इज़्ज़ो-शाने अहले बैत, मदखाने मुस्तफ़ा है, मदखाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। आज देखो अल्लाह ने ऐसा जलील किया है, जो काटने आए थे, जिन्होंने सर काटे थे वो मिट गए, और जो कटे थे आज भी वो जिंदा है। आज भी वो जिंदा है। किसी घर में यजीद का नाम नहीं मिलेगा, हर घर में 4-5 हुसैन मिल जाएंगे, 2-3 ज़ैनब हर कबीले में मिल जाएंगी, हर घर में एक आधा असगर या अकबर जरूर मिल जाया करता है। ये सदका हुसैन दर की खैरात का है। जाओ आज भी करबला जाके देखो, उनके निशान मिट गए जो कब्जा करने आए थे, और जिनको पानी के बगैर कत्ल किया गया था, आज भी नहर फुरात पे उन्हीं का कब्जा है, आज भी वही काबिज है। कोई ये ना समझे हुसैन मजबूर था, खुदा की कसम हुसैन मजबूर नहीं था, और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उस नाना का शहजादा है जिसकी शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। बस जो हुआ अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ऐसा नहीं है मैं आहिस्ता पढ़ रहा हूं तो आप भी आहिस्ता पढ़ेंगे, इस नियत से पढ़ें कि इसका सवाब ज़हरा के लालों को पहुंचेगा। जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला। मतलबी लोग हैं हम, मतलबी लोग। बीमारी तो छोड़ो, गरीब का तो जनाजा भी नहीं उठाना चाहते हम लोग। अमीरों के जनाजे में बढ़ बढ़ के कांटा देते हैं। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। मेरा नबी है, अरब की जमीन है, तपती हुई गर्मी है। औरत आई, उसने इशारा किया, हुजूर तपती हुई दोपहरी में उठे, जाके बातें करने लगे। बहुत देर तक बात करती रही। जब वो अपनी मर्जी से बात करके गई, सहाबा कहने लगे महबूब आपको 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात संवारनी है, आप इतना कीमती वक्त उस पागल के लिए खर्च कर दिया, इसे कोई मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के नबूवत वाले होठ खुले और आका करीम ने फरमाया सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे सीने से लगाने के लिए मैं आया हूं। ओ भाई ये सुन्नत है हुजूर की, जिसे दुनिया जलील करे तुम उसे इज्जत दो, तुम इसे इज्जत दो। मैं अर्ज कर रहा था बात बढ़ गई, कहां खोले हैं गेसू यार में, खुशबू कहां तक है। कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। माँ बीमार हुई, बाप बीमार हुआ, बेटे ने छोड़ दिया, लेकिन बेटियां नहीं छोड़ा करती, बेटियां नहीं छोड़ा करती। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ, तुम जिन्हें लावारिस समझ के ना जायदाद का एक पीसा जमीन नहीं देके जाते जो उसका अपना हक है, बी के भर की हवेली में एक बैठक उसे नहीं देके जाते, तुम्हें क्या लगता है? खुदा की कसम सुने, हमने जनाजे ऐसे भी देखे, जब बाप का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजों के साथ दौड़ी हैं, हमें भी इनके साथ ले जाओ। अब जीने का मतलब खत्म हो गया है। जिसके घर में बेटी है, मैं नहीं जानता वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप का साया होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है, शहजादी समझा करती है। बेटियां होती हैं, हम बेटियों को लावारिस कर देते हैं। सुने बेटी क्या होती है, बात याद आ गई तो मैं ये बात कर जाऊं। अल्लाह ने एक अमीर को 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दी। कितनी? सो गए? खत्म कर लो। कितनी दी? सारे बोलेंगे तब आगे बढ़ूंगा, वरना मेहनत कर रहा हूं मैं। 4 दी ना, 4 बेटे अल्लाह ने उसको दी, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लेकिन कुछ अकाउंट में भी था। उसको अल्लाह ने बड़ी बेटी अता की, बड़ी बेटी हुई, उसने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कोई समधी से या किसी से अनबन हो गई, झगड़ा भी ना हमारी कौम को तबाह किया। आज कोई छोटा होना ही नहीं चाहता कि भाई सलाम कर ले का क्यों करूं, मैं उससे कम हूं क्या? मुहावरा तो ऐसे बोलते हैं, माइक में नहीं बोल सकता। हाँ, मिंबर का भी एक एहतराम है अपना। ये मिंबर रसूल है, इसकी कदर करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं नहीं बोल सकता, तो मैं उससे जाकर सलाम करूं? बहुत घटिया जुमला बोल के मुहावरा बोलते नहीं। फरमाया गया जो पहले नाराज भाई को सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे, है ना। मरने के बाद सबको जन्नत चाहिए और जिंदगी में किसी को मतलब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, मर जाना तो कह रहा मेरे अब्बा बड़े नेक थे,
روز ایک گلاس چڑیوں کو پانی پلاتے تھے. چل چڑیوں کا پانی یاد ہے, اور تیرے ابا نے محلے بھر کا جو خون پی رکھا تھا وہ مرنے کے بعد میں کی یاد آ رہی ہے. زندگی میں جو اس نے خون پیا وہ نہیں یاد آیا. اب تو یہ چاہتے ہیں کوئی مولوی 40 میں آئے اور کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا تیرا باپ جنت میں. یہ رہے کائنات. صحیح کہہ رہا ہوں میں عقیل بھائی؟ یہ سوچے بیٹھے مشکل گھڑی ہے. حضرت علی قبرستان سے گزر رہے ہیں, سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور. آواز آئی وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا قبر والوں بتاؤ کیا حال ہے. انہوں نے کہا علی پہلے یہ بتاؤ جنہیں ہم چھوڑ کے آئے تھے ان کے کیا حال ہے. کہنے لگے کن کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کسے اپنا کہتے ہو؟ وہ تو جسے بیوہ چھوڑ کے آیا تھا اس نے نکاح کر لیا. جو تیرے یار تھے انہوں نے دوسرے دوست بنا لیا. اور وہ جو تو نے حویلی بنائی تھی نا, تیرے بچوں نے اتنی دیواریں کھڑی کی ہیں کہ گھر کا گھروا بن گیا ہے. تیرے بچوں نے ان کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا. کنہیں اپنے کہہ رہا ہے؟ اب تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے بلڈنگیں گاڑیاں یہ کامیاب زندگی ہے. کہا قبر میں آئے تو پتا چلا کہ یہاں پہ دنیا کا سکہ نہیں, جا کے زمانے سے بتا دینا یہاں مدینے والے کی غلامی کا سکہ چلا کرتا. کہا کیسا پایا؟ کہا بہت لذتیں تھی دنیا میں, لیکن کہتے ہیں جب موت کا پہلا جھٹکا لگا نا, کہتے ہیں جو کڑواہٹ موت کے پہلے جھٹکے پہ محسوس ہوئی تھی ابھی تک وہ کڑواہٹ ہمارے منہ سے نہیں گئی ہے. کھیل نہیں ہے. بدلو اپنے رویے. وہ کہا جب قبر میں آئے جو اس نے جھٹکا دیا گیا, کہا اب تک کانپ رہے ہیں. برسوں بیت گئے ابھی تک وہ دہشت نہیں گئی ہے جو قبر نے جھٹکا دیا تھا. ابھی تک اس دہشت کو ہم بھلا نہیں پا رہے ہیں. علی جاؤ زمانے کو بتا دینا کہ تیاری کر لے, یہاں پہ دنیا کا سکہ نہیں حضور کی غلامی کا سکہ چلا کرتا ہے. او میرے بھائی کان کھول کے سنو, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کوئی یہاں دولت والا عزت والا شہرت والا کوئی نہیں بچنے والا ہے. ہمیں ختم ہو جانا ہے, مگر خطارہ رویے بہتر کر لو, اخلاق اچھے کر لو. اللہ نے 4 بیٹے دیے, 4 میلیں دی. مونچھ کے جھگڑے کی خاطر 10 سال بیٹی کے دروازے پہ نہیں گیا, بیٹی سے کانٹیکٹ ہی ختم کر دیے. لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. لیکن دیکھو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے. اگر اچھے دن زیادہ نہیں دیر ٹک پاتے ہیں تو برے دن بھی زیادہ دیر نہیں رک پائیں گے. اگر برے دن زیادہ دن نہیں رکتے ہیں تو اچھوں کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اللہ قادر مطلق ہے, جب چاہے تب تب کا پلٹ دیتا ہے. کبھی تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے, کبھی تختے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے. یہ بڑی قادر مطلق ہے. کبھی اس کی ذات کو نہ بھولنا, اکڑنے کی ضرورت لگی ہے, اپنے آپ کو اس کے آگے جھکائے رکھنا. کبھی دولت پہ غرور نہ کرنا, ناک بوجھ کے جھگڑے کو ایک طرف ڈالو, حضور کے سچے غلام ہو جاؤ. ناک کی خاطر اس نے 10 سال بیٹی کو نہیں دیکھا. اتفاق سے طبیعت خراب ہوئی, درد ہوا, ہاسپٹل لوگ لے کر کے چلے گئے. ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا تیرے گردے فیل ہو چکے ہیں, اب زندگی کم رہ گئی ہے. اس نے کہا بڑا پیسہ ہے, علاج کی کوئی صورت؟ اس نے کہا بچ جائے گا اگر تجھے گردہ مل جائے. اس نے کہا جتنا چاہے پیسہ لے لے, اللہ نے بڑی دولت دی ہے, گردہ چینج کر دے. ڈاکٹر نے کہا نہیں جی یہ گردے ملا خریدا نہیں کرتے ہیں. کہا پھر کہیں تیرا اپنا گردہ دے گا, اس کے بعد تیری زندگی بچ پائے گی. بڑا گھمنڈ تھا اسے 4 بیٹوں پر, بڑا غرور تھا اس کو بیٹوں پر. اس نے کہا 4 بیٹوں کے لیے زندگی قربان کر دی, پورا ہو گیا انہیں پڑھاتے لکھاتے. کیا یہ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا بلاؤ بیٹوں کو. 4 بیٹوں کو جب بلایا گیا, سب سے پہلے باپ نے بڑے بیٹے سے کہا بیٹے میں کچھ اور دن جینا چاہتا ہوں, تمہارے بیچ رہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر نے کہا جینا ہے تو ایک گردہ لانا پڑے گا. بیٹے ایک گردہ دے دے, میں بھی تیرے ساتھ کچھ دن جی لوں. بیٹے نے اتنا سنا, لہجے بدل گئے بیٹے کے. اس نے کہا تم اپنی زندگی برباد کر چکے ہو, ہماری کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ ہم گردہ دے کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کریں گے. جب بیٹے نے اتنا کہا, اس نے دوسرے بیٹے کی طرف دیکھا, اس کا بھی یہی جواب. تیسرے بیٹے کی طرف دیکھا, اس کا بھی یہی جواب. سب نے انکار کر دیا. پھر آج آنکھوں میں احساس کے آنسو آئے ہیں. خیال آتا کہ میں نے ان کے لیے زندگی برباد کی جنہیں میری ایک سانس اچھی نہیں لگ رہی ہے, جن کو زندگی میری پیاری نہیں لگ رہی ہے. او خدا کا واسطہ باپ کی عزت کیا کرو, باپ کی قدر کیا کرو. اگر باپ جان بھی مانگ لے ہنستے ہنستے دے دیا کرو, اس لیے کہ تیری جان باپ کی اس رات کی قیمت نہیں چکا سکتی ہے. جب وہ رات کو آدھی رات میں مزدوری کر کے پیدل آیا تھا, کوئی سواری پہ بٹھانے والا نہیں تھا, تھک کے آیا, تو نے مسکرا کے ابا کہہ دیا تھا, اس کی ساری تھکن تیرے 2 جملوں سے اتر گئی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. باپ ہے. ان نوجوانوں میں تم سے کہہ دوں, باپ ایک درخت ہے, اولاد ایک ٹہنی ہے. یاد رکھیے گا, ٹہنی کتنی بھی مضبوط اور ہری بھری کیوں نہ ہو, اگر جڑ سے جدا ہو جاتی ہے, تنے سے ٹوٹ جاتی ہے, تو پھر وہ ہری نہیں رہتی ہے. بے شک بے شک, یہ یاد رکھنا, پھر وہ ہری نہیں رہتی ہے. جو اولاد ماں باپ کے سائے میں پرورش پاتی ہے, اس کے وجود کی نشو و نمائی الگ ہوتی ہے. اور جو باپ سے دور رہتے ہیں وہ جسم کبھی پھل نہیں پاتے. بے شک. اس لیے کہ باپ کا سایہ ہی بے حساب برکت والا ہوتا ہے, بے حساب برکت والا. ٹوٹ گیا باپ, ڈاکٹر سے کہا چل یار مقدر میں زندگی کی چند سانسیں ہیں, ہاسپٹل لے چل علاج کر. اس نے کہا کیا علاج کرنا؟ گردے فیل پھر آدمی ختم. کہا کوئی تو دوا ہوگی.
کہا کوشش کرتا ہوں بچنا نہیں ہے, کچھ سانسیں اگر حفاظت سے آ جائیں. اس نے کہا ٹھیک. بھرتی ہوا, بیٹے لوٹ گئے. باپ ناراض ہو گیا. جب یہ حادثہ ہاسپٹل میں ہوا نا تو بات خاندان تک پہنچی, چلتے چلتے رشتہ داریوں میں پہنچی, پھر یہ بات چلتے چلتے اس بیٹی کے دروازے تک پہنچ گئی جس کے دروازے پہ 10 سال سے باپ نہیں گیا تھا. اس کے دروازے پہ پہنچی جس کے دروازے پہ 10 سال سے باپ نہیں گیا. اسے پتا چلا باپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں. ڈاکٹر نے گردہ مانگا کہ بھائیوں نے دینے سے انکار کر دیا کہ کوئی اپنا ہی دے گا تب زندگی بچے گی. 6 ماہ کے بچے کو سینے سے لگایا, 100 کلو 150 کلومیٹر کا سفر کر کے بیٹی ہاسپٹل آ گئی. باپ سے ناراضی ہے. ڈاکٹر سے آ کے کہتی فلاں نام کا مریض کس وارڈ میں ہے؟ کہا فلاں وارڈ میں. کہا جلدی کر میرا گردہ نکال اور اس کے ڈال دے. کہا تو ہے کون؟ کہا بس یہ نہ پوچھ, اب تو سب منع کر چکے ہیں. پھر تحقیق کس بات کی ہے؟ میرا آپریشن کر, تجھے گردہ چاہیے, میں دینے آئی ہوں. بچی نے گردہ دیا, واپس جانے لگی. کچھ دن رکنے کے بعد جب واپس جانے لگی ڈاکٹر نے کہا بیٹی بتانا تو ہے کون؟ کہا کیا کرے گا پوچھ کے؟ کہا اگر مریض نے پوچھا تو کیا بتاؤ؟ کہا کچھ مت بتانا. اس نے کہا نہیں بتانا, میری بھی ذمہ داری بنتی ہے, کچھ تو بتا کے جا کہاں کی رہنے والی ہے. بچی نے کچھ نہیں بتایا. کہا اگر ضد کرتا ہے تو کاغذ قلم دے دے. بیٹی نے ایک تحریر لکھی, لکھنے کے بعد بند کی. کہا اس کو سنبھال کے رکھ, اگر نکلنے کے بعد مریض خود پوچھے تب یہ نکال کے دینا.